تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کریں گے جو جنرل اوپینین ہے نکاح مطلقہ کے بارے میں اسکالرس کے وہ کیا کیا ہیں. اسٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے مفتی اکمل صاحب سے جو اہل سنہ کے ایک پرانے اور فیمس اسکالر مانے جاتے ہیں. امید ہے اس بار پلے کروں گا جی تو آڈیو آ جائے گی. میں نے پوچھا کہ کیا یہ جی آ متعہ، رہی ہے، دیکھیں آ متعہ رہی جو ہے. ہے یہ دو چیزوں پہ یہ لفظ بولا جاتا ہے. ایک تو ایسے نکاح پر جس میں وقت مخصوص کر کے پیسے کے بدلے میں نکاح کیا جائے. مثلا کوئی اس عورت سے اس شرط کے ساتھ نکاح کرے کہ میں تم سے 1 سال کے لیے 50,000 کے بدلے میں نکاح کرتا ہوں، وہ کہتی ہے یس، تو یہ متعہ کہلاتا ہے. یہ شروع اسلام میں جائز تھا. پھر یہ اہل سنت کا میں عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا. اب اس میں ہم غور کرتے جائیں گے کیونکہ ہمیں یہ جو پوائنٹس بتائے جاتے ہیں اس پر ہی ریویو کرنا ہے یا اس پر بھی ہمیں جو میٹیریل ہے اس کو دوبارہ سے دیکھنا ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ کہاں کچھ پہلو ہیں جو مس آؤٹ ہو گئے ہیں یا اس پہ غور نہیں کیا گیا. جیسے کہ مفتی اکبر صاحب نے بولا ہے کہ ایک فائنائٹ ٹائم کے لیے، یعنی کہ پہلے سے آپ دن کی پابندی لگا لیتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال تک، اور کچھ پیسے کے بدلے میں کسی چیز کے بدلے میں آپ نکاح کر لیتے ہیں. ایسے نکاح کو نکاح متع کہتے ہیں. کیا بھائی اسلام بھائی یہی کہا انہوں نے؟ جی جی ٹھیک. جی اور سوری، امپورٹنٹ بات جو دوسری کہی وہ یہ تھی کہ یہ شروع اسلام میں جائز تھا. پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ میں اہل سنہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، یعنی کہ انہوں نے سائڈ کیا کہ جو عقیدہ یہ شیعوں کا نہیں ہے، جو مسلمان ہیں شیعہ مسلمان ان کا نہیں ہے. تو اہل سنہ میں بقول مفتی اکمل صاحب کی یہ بات ہے کہ شروع وقت میں جائز قرار تھا. اس طرح سے مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ شراب جائز تھی شروع وقت میں، اسی طرح سے نکاح متع بھی جائز تھا، یعنی کہ ایسے کچھ دنوں کے لیے پیسے دے کے معاملات کر لینا. آگے کیا بولتے ہیں مفتی اکمل صاحب دیکھتے ہیں. پھر اس کی اجازت دی. پھر خیبر جب فتح ہوا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت تک کے لیے منع فرما دیا. تو اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ شروع میں ایک وقت پہ اجازت دی رسول نے، اس کے بعد جب خیبر فتح ہوا، یعنی کہ مدینہ میں بھی تقریباً آخری کے 4 سال کی قریباً بات ہے، یعنی کہ مدینہ کے آخری اچھا 4 سال سے. جی. جی سلمان بھائی سوری ڈسٹرب کر رہا ہوں میں. ہوں. مجھے تو آواز اچھی آ رہی ہے، ہمارے فیضان بھائی کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی ہے. تو کس اور کی کوئی بھائی ویڈیو ہو کی تو یا میری؟ کنفرم. ہاں فیضان بھائی آپ کنفرم کر دیجئے، اور دوسرے ہمارے بھائی ہیں وہ بھی کنفرم کر دیں کہ کیا سلمان بھائی اور ویڈیو کی دونوں آواز آ رہی ہے کیا. مجھے تو پراپر آ رہی تھی. چلیں ٹھیک ہے، آ رہی ہے. ہاں جی کنٹینیو کریں سلمان بھائی. جی. تو مفتی اکمل صاحب نے یہ فرمایا کہ دیکھو رسول نے پہلے اجازت دے رکھی تھی، پھر خیبر کے موقع پہ اس کو قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا. یعنی کہ خیبر کی لڑائی اگر دیکھی جائے تو اس مدینہ کے آخری 3-4 سالوں کی بات ہے نا. یعنی کہ 13 سال مکہ کے اور تقریباً 6 7 سال مان کے چلیں وہ مدینہ میں گزر چکے تھے. یعنی کہ 20 سال بعد یہ نکاح متع جو ہے بقول مفتی اکمل صاحب کے، بقول اہل سنہ کے، یہ 20 سال بعد یہ حرام قرار دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے کہ اہل سنہ کا موقف ہے کہ ایک لمبے وقت تک جائز تھا، یہ بعد میں حرام ہوا ہے. اور یہ ہوتا کیا ہے، فائنائٹ ٹائم کے لیے کچھ پیسوں سے کچھ چیز کے بدلے میں ایک عورت سے نکاح کر لینا. یہاں تک بات کلیئر ہے. اور ہم نے بھی خود کیوں ڈیفینیشن نہیں بتائی، ہم اس سے بھی اوائڈ کرتے تاکہ اسکالرس کی ڈیفینیشن لیں اور انہی کا میٹیریل ہم ریویو کریں. وہ زیادہ بیٹر ہے، وہ زیادہ سیف ہے. اسلام بھائی ٹھیک ہے، آگے چلتے. اور یہ ہم بہت کوشش کریں گے نیوٹرل اوپینین دینے کی. ڈزنٹ بیٹر ہم اس میں کس کا اوپینین دے رہے ہیں، خالی مفتی اکمل صاحب کا نہیں ہوگا، اور 2-4 ویڈیوز اور لے لیں گے اور وہ انہی کی کہی ہوئی بات کو ریویو کریں گے. بہت لمبی ویڈیو نہیں جائے گی، لیکن ایک اچھی آبزرویشن آئے گی اگر آپ غور سے سنیں. مطلب آدھا گھنٹہ نکال کے چلیں انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ دیتے رہے کمنٹ میں بھی، اور یقیناً ہم آپ کو جوائن بھی کریں گے، اس پہ اپنے ویوز دیجیے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے بات کہاں تک پہنچتی ہے اور اب تک کی انڈرسٹینڈنگ میں کیا کمی رہ گئی ہے، کچھ اور ایڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا. چلتے ہیں. تو اہل سنت کے نزدیک، اور یہ حدیث بھی ثابت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے، اور ہمارے دلائل کے مطابق حضرت ابن عباس پہلے جب تک ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی اس کو جائز کا ہی قول کہتے تھے. پھر جب پتہ چلا حضرت علی نے ہمارے نزدیک ثابت ہے، حضرت علی نے بتایا کہ نبی کریم نے خیبر میں اس کو منع کر دیا تھا، تو پھر حضرت ابن عباس نے بھی اپنے قول سے رجوع کیا. تو اہل سنت کے نزدیک یہ متعہ اب جائز نہیں ہے، یہ نبی کریم نے منع فرما دیا. لیکن اگر کوئی بھی ایسے اسکول آف تھاٹ رکھنے والا ہے جو اپنے دلائل، اب یہاں پہ بات کلیئر ہوتی ہے. اگین مفتی اکمل صاحب کی بات کو آگے بڑھیں. انہوں نے کہا کہ خیبر کے موقع پہ دلیل موجود ہے کہ رسول نے منع فرمایا تھا، لیکن کہا کس نے؟ حضرت علی نے کہا. یعنی کہ یہ موقوفاً قول ہے، مطلب ڈائریکٹ رسول نہیں فرما رہے خیبر والی بات، بقول مفتی صاحب کے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا
کہ خیبر کے موقع پہ حرام ہو گیا تھا. لیکن ایکسیپشن کیا ہے, ایکسیپشن پہ غور کرتے جائیں بھائی لوگوں, یہی تو مزہ ہے. ایکسیپشن کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں, جونیئر صحابی کہہ سکتے ہیں ان کو, کافی کم عمر کے تھے جب رسول دنیا سے تشریف لے گئے, تو وہ اس کو صحیح مانتے تھے کافی عمر تک. یعنی کہ اتنے سب دلائل ہونے کے بعد بھی جو مفتی اکمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اہل سنہ کا مقدمہ ہے, اس کے بعد بھی ابن عباس جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو صحیح مانتے تھے. بقول مفتی اکمل صاحب کے جب ان کو معلوم چلا کہ خیبر کے موقع پہ حضرت علی کا قول ہے کہ حرام فرما دیا تھا, تب وہ انہوں نے رجوع کر لیا. تو یہاں تک ہلکی ہلکی بات سمجھ میں آ رہی ہوگی, ہم نے آپ کو فاؤنڈیشن رکھا اور اسکالرس کو اوپینین رکھا تاکہ کم سے کم یہ نہ لگے کہ ہم اسکالرس کے منہ میں اپنی کوئی بات ڈال رہے ہیں. انہی کی ویڈیو سے ہم آپ کو سامنے پلے کر رہے ہیں. کی روشنی میں اپنے لوگوں کے لیے اس کو جائز کہتا ہے تو آپ کسی سے بحث نہ کریں. یہ اب یہ امپورٹنٹ بات, بڑی عزت والی اور انٹرسٹنگ بات کی وائس اسلام بھائی, کہ اگر کوئی مسلمان اپنے اوپینین میں, سن رہے ہیں نا وائس اسلام بھائی, اپنے اوپینین میں اپنی دلیل کی روشنی میں اس کو اگر صحیح کہتا ہے کہ جائز جی ہے, تو آپ اس سے بحث مت کریے. اب یہ بڑا خطرناک کھیل ہے کیونکہ بحث کیوں نہیں کرے, صحیح نہیں بحث نہیں, مطلب سمجھ رہے نا کہ اب جی یہ چلے ٹھیک ہے, مطلب انٹرسٹنگ بات ہے. میں خالی ویورز کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اسکالرس کو سنا کریں, لیکن کان کھول کے اور عقل کھول کے دونوں کو, اور پوائنٹس نوٹ کرتے رہا کریں. جلد بازی نہ کیا کریں کسی اوپینین پر, لیکن سارے اوپینین لیا کریں, پھر ایک بار دیکھا کریں, پھر آپ کو کافی چیزیں اچھی بھی معلوم ہوں گی, کافی لوپ ہولز بھی معلوم ہوں گے, اور وہیں سے ریسرچ آگے پروان چڑھتی ہے. تو آگے چلتے صحیح ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے مفتی اکمل صاحب بڑے قاعدے کے اسکالر ہیں, نو ڈاؤٹ, میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی. بڑے جو لفظ ہیں نا بڑے احتیاط سے استعمال کرتے ہیں. تو انہوں نے سارے پہلو بتا دیے. ایک تو جنرل اہل سنہ کا موقف بتایا, اہل تشیع کو سائڈ کر دیا. پھر ابن عباس کا ایکسیپشن بتایا کہ وہ مانتے تھے, بعد میں انہوں نے رجوع کیا. پھر انہوں نے بولا کہ اگر کوئی ہے ان کی یہ مانتے ہیں کہ شاید اسکالرس میں کوئی ایسا آج بھی ہوگا اہل سنہ میں جو نہیں مانتا ہوگا, یہ بتا رہے ہیں انڈائریکٹلی, کیوں جو نہیں مانتا ہوگا, ہم بتائیں گے کون کون ہے وہ. تو اب وہ اس سے بحث مت کریے آپ. چلیں آگے چلیں. مطلب یہ معاملات ایسے ہیں کہ دلائل پر موقوف ہوتے ہیں, کہ کوئی کسی دلیل کو فوقیت دیتا ہے, وہ اس کے مطابق نتیجہ نکالتا ہے. دوسرا اپنے دلائل کے روشنی میں اپنے لوگوں کے لیے جواز یا عدم جواز کے پہلو نکالتا ہے. اسی لیے مختلف اسکول آف تھاٹس بنے ہیں, مختلف مکاتب فکر ہوتے ہیں کہ دلائل اور ان سے جو نتیجہ اخذ کرنا ہے اس کے طریقے تھوڑے مختلف ہو جاتے ہیں. اس اعتبار سے ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے پہ اٹیک نہ کرے. آپ ان دلائل کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس کی روشنی میں اس چیز کو جائز کہتے ہیں, ٹھیک. یہ اس دلائل کی روشنی میں اسی چیز کو ناجائز سمجھتے ہیں, وہ اپنے مسئلے پر عمل کریں. لہٰذا جو اہل سنت ہیں ان کے لیے بہرحال یہ جائز نہیں ہے. اور دوسرا لفظ متاع کا اطلاق ہوتا ہے ایک جوڑے پر, جو ایک تہبند, ایک کرتا اور ایک اوڑھنی پر مشتمل ہے. یہ ہر مطلقہ عورت کو دینا مستحب ہے. ایک عورت کو دینا واجب ہوتا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح کریں اور مہر مقرر نہ کیا ہو اور رخصتی سے قبل شوہر اس کو طلاق دے دے, تو چونکہ مہر تو ہے ہی نہیں, تو مہر مقرر ہی نہیں کیا تھا, تو مہر تو نہیں ہوگا. اب اس صورت میں اس شوہر پہ لازم ہے کہ عورت کو متاع دے. یہ متاع کا اطلاق, اس لفظ کا اطلاق ایک جوڑے پر ہوتا ہے, نہیں جوڑا دے. اس کا مطلب یہ دو چیزوں پہ بولا جاتا ہے, ایک نکاح کے مخصوص طریقے پر اور ایک جوڑے پر. ایک ہی کسی نے تو خیر مفتی اکمل صاحب نے ہمیشہ کی طرح بہت نیوٹرل اسٹینڈ دیا اور دوسرا موقف بھی اس میں بتا دیا. تو یہاں تک امید ہے بھائی اسلام بھائی ایک بروڈر فاؤنڈیشن اچھی خاصا رکھ دیا مفتی صاحب نے اپنے 2-2.5 منٹ میں, کافی چیزیں ایکسپلین کر دی کہ بھائی متاع کے حوالے سے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں اور تھوڑا 2-2.5 منٹ کی اور سن لیتے ہیں. ہمارے اہل حدیث اسکالر ہیں ایڈوکیٹ فیض سید. ٹھیک, اچھا میں ان جی کو فرقہ واریت میں اہل حدیث نہیں بولنا, کوئی غلط نہ سمجھے. مطلب اہل حدیث جو ہے اپنے مکتب فکر کے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ اپنے آپ کو جی جوڑتے تو نہیں ہیں لیکن مشہور اسی طرح سے ہیں, تو میں اس لیے بول رہا ہوں. تو کوئی اس کو برا نہ جی مانے کہ میں جان بوجھ کے جی ڈیوائڈ کر رہا ہوں. جی جی بھائی اسلام بھائی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں بالکل, آپ کنٹینیو ٹھیک, کریں. میں اس کو پلے کرتا ہوں, بس آواز ویریفائی کرتے رہیے گا. السلام علیکم. میرا سوال ہے, کیا بولتے, ایک حوالہ دے رہا ہوں میں, آپ مجھے آپ اس کی تفصیل بتا دیے تو بہتر ہوگا. سیاست کا جس نے اردو میں ترجمہ کیے, ان کا نام علامہ عبد الحی ہے. تو انہوں نے ان کی کتاب میں لکھے نزول الابرار میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3 پر کہ متاع کرنا جائز ہے. قرآن میں دیا ہوا ہے کہ متاع کرنا جائز ہے. سیاست کا اچھا اب دوبارہ سنتے ہیں, بڑی امپورٹنٹ بات بھائی نے سوال پوچھے ہوئے ہے نا, دوبارہ سنتے انہوں نے کیا کہا, دیکھیں. کیا بولتے, ایک حوالہ دے رہا ہوں میں, آپ مجھے آپ اس کی تفصیل بتا دیے تو بہتر ہوگا. سیاست کا جس نے اردو میں ترجمہ کیے, ان کا نام علامہ عبد الحی ہے. تو انہوں نے ان کی کتاب میں لکھے نزول الابرار میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3 پر کہ متاع کرنا جائز ہے.
اب یہ دیکھیں یہاں پہ یقیناً اہل سنہ کے اسکالر کا حوالہ دیا گیا, ان کی کتاب کا حوالہ دیا گیا, اور ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ نطع جائز ہے, قرآن سے ثابت کیا ہے. تو اس سے اب یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو مفتی اکمل صاحب اس کو چھوڑ رہے تھے کہ دیکھیں اگر کوئی مانے صحیح ہوتا ہے تو اس سے بحث نہ کریں, یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو ہے, کچھ تو گڑبڑ ہے دیا. اہل سنہ میں بھی بالکل اسکالرس ہیں جو یہ دوسرا اوپینین رکھتے ہیں. تو یہ بات جو غلط فہمی مشہور ہے کہ اہل تشیع کی یہاں متا جو ہے رائج ہے, یہ غلط بات ہے. بقول اس سوال سے تو پتہ چل رہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایڈوکیٹ پیسے یہ صاحب اس کو رد کر دیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں لکھا, آگے دیکھتے ہیں. قرآن میں دیا ہوا ہے کہ متا کرنا جائز ہے. بہرحال بھائی نے ایک اچھا سوال کیا متا کے تعلق سے, نکاح کے تعلق سے. میں نکاح کی اقسام بہرحال میں نے آپ کو نہیں رکھی اس لیے کہ میں نے سوچا ضرورت نہیں, بہرحال رکھ دیتا ہوں. نکاح کے جو ہے 4 اقسام ہوتے ہیں, جس میں سے ایک جائز اور 3 حرام یاد رکھی. پہلا نکاح کی جو جائز اور ایک ہی واحد قسم ہے وہ نکاح مسنون ہے, جو ہم لوگ کرتے ہیں, جس کے بارے میں نے تفصیلات بیان کی. اس کے علاوہ ایک نکاح ہوتا ہے نکاح شغار. یہ وہ نکاح ہوتا ہے جس میں ہم یہ طے کرتے ہیں کہ میری بیٹی سے تمہارا بیٹا نکاح کرے گا, تمہاری بیٹی سے میرا بیٹا نکاح کرے گا, لے دے, یا میری بہن سے تمہارے بھائی کا رشتہ. یہ بیسیکلی ایڈوکیٹ فیض سید بتا رہے ہیں کہ زمانے جہالت میں 4 طرح کے نکاح ہوتے تھے. یہ جنرلی بولے نا کہ نکاح 4 طرح کے ہوتے ہیں, یہ تھوڑا سا اپروپریٹ نہیں ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں غالباً, پراپرلی شاید نہیں بولا, کہ زمانی جہالت میں اتنے طریقے کے نکاح ہوتے تھے. شغار والی بات تبھی ہوا کرتی تھی کہ تم میری بیٹی سے کر لو, میں تمہارے سے کر لیتا ہوں, یعنی ایکسچینج, بدلے کی شادی ہندوستان میں کہتے ہیں نا, بدلے والی شادی, آپ کی بیٹی بیٹی سے اس کی بیٹی, اس طرح کا شغار ہوتا تھا. جی اور تمہاری بہن سے میرے بھائی کا رشتہ, سمجھ رہے آپ, مطلب 2 لوگوں کا ایسا کریں تو یہ نکاح شغار ہے, شریعت میں جائز نہیں. تیسرا نکاح جو ہوتا ہے نکاح حلالہ, جس میں ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی اپنی بیوی کو 3 بار ایک جھٹکے میں 3 طلاق دے دیتا ہے, پھر وہ بولتے ہیں اس پہ حرام ہوگی, پھر اس کے بعد بولتے ہیں کسی اور مرد سے نکاح کرو, اس کے بعد وہ کچھ دن اس کے ساتھ. اچھا یہ نہیں, میں نے سنا نہیں نکاح حلالہ بھی کوئی نکاح ہوتا ہے. بھائی اسلام بھائی, آپ نے سنا ہے نکاح حلالہ بھی کوئی نکاح ہوتا ہے؟ نہیں, میں نے نہیں سنا. نہیں مطلب یہ پتا ہے کہ اس پروسیس سے نکاح ہو جاتا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن باقاعدہ نام دیا ہوا ہے اس کا, مجھے یہ نہیں پتا تھا. چلے ٹھیک ہے, آگے بڑھ. جی مجھے ہنسی آ رہی ہے, خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں. رہیں گا, پھر اس کے بعد اسے طلاق لے کے اس کے نکاح میں آتی, یہ بھی حرام ہے. اور چوتھی قسم جو کہ حرام کی تیسری قسم ہے وہ ہے نکاح متع. دیکھیے متع جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ تک آپ نے اس کی اجازت دی تھی. اچھا, اب یہاں رک جاتے ہیں بریک کر کے, اسکالرس کی بات بڑی مشکل ہوتی ہے, ہل کر کے سمجھنا ہے, تھوڑا جی چھوڑنا ہے. تو ہمارے مفتی اکمل صاحب جو اہل سنہ کے تھے, یعنی کہ بریلوی تھے, یعنی کہ ٹی ٹی ایس تھے. برا نہیں ماننا بھائی لوگ, وہ بولتے ہیں اپنے آپ کو, لوگ اس لیے بول رہا ہوں. تو اہل جی سنہ کے تھے, انہوں نے بولا تھا کہ خیبر کے موقع پہ جی یعنی کہ تب مولا علی کا قول ہے علیہ السلام کا کہ اللہ کے رسول نے حرام کر دیا. لیکن ہمارے ایڈوکیٹ فیض یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فتح مکہ پہ, یعنی کہ خیبر کے بھی 2 سال قریباً, میں آگے پیچھے ہو سکتا ہوں اس کے لیے معذرت, فتح مکہ وہ جی بعد میں ہوا تھا, تب جا کے جی اللہ کے رسول نے حرام کیا. تو یہ بولا ہے ایڈوکیٹ فیض صاحب نے. یہ فرق اس لیے بتانا ضروری ہے تاکہ آبزرویشن اچھی کریں آپ, ریسرچ ایسی ہوتی ہے, آپ کو سارے کال دماغ میں ہونے چاہیے. کون کیا حوالہ دے رہا ہے تب ہونا صحیح. چاہیے, تبھی تو اپنا راستہ بنائیں گے. تو پکڑ کے رکھنا, چھوڑنا نہیں ہے, تاکہ آگے کا راستہ آسان ہو جائے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. فتح مکہ کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور بیان کیا کہ میں نے متع کی اجازت دی تھی اس لیے کہ مجھے اس کی اجازت دی گئی تھی, لیکن اب میں تمہیں اس عمل سے منع کرتا ہوں. متع کہتے ہیں اس نکاح کو جس میں کانٹریکٹ میرج ہوگی, 6 مہینے, 3 مہینے, 1 سال, 2 سال, 4 سال کے بعد میں تم کو طلاق دے دوں گا, کانٹریکٹ میرج. رسول اللہ نے اس کو منع کر دیا. لیکن بہت سارے صحابہ جو فتح مکہ کے بعد نکل گئے تھے ان کو یہ چیز پتہ نہیں چلی, اور مختلف صحابہ کی فقہ میں یہ بات جائز آتی ہے کہ متع. اب یہاں ایک اور بات بولی کہ دیکھیں فتح مکہ پہ حرام کیا, تو فتح مکہ پہ تقریباً حدیث میں آتا ہے 10,000 صحابی تو تھے. جی یہ نا بھائی, یہ تو صحیح حدیث میں جی آتا ہے. بالکل یہ تو ہم کہتے ہیں بالکل. کہ ہماری دوسری دھرموں کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ 10,000 کا لشکر لے کے آئیں گے. خیر 10,000 جی صحابی تھے, تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد لوگ نکل گئے تو ان کو معلوم نہیں چلا. اب یہ تھوڑی سی ایمبیگس بات ہے کہ 10,000 جب اکٹھے تھے, 10,000 کو تو معلوم چل ہی گیا نا. اب وہ کون سے تھے کہ اس غور سے نہیں سنا, یا تھوڑا 1 آدھ دن بعد بتایا, وہ فوراً کے فوراً چلے گئے. خیر اس کا صحیح. کوئی خاص, یہ تھوڑی ایمبیگس بات ہے, کلیئر نہیں ہے. مطلب ہو سکتا ہے لنک بنانے کی کوشش کی ہو تو انہوں نے یہ بات کہہ دی ایڈوکیٹ فیصل صاحب نے, لیکن اس کو ابھی ہم ایسی ہلکے ہاتھ سے لیتے ہیں. انہوں نے جائز قرار دیا. لیکن یہ تب ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو انہوں نے نہیں سنا تھا کہ متع میں نے اب تم پر حرام کیا ہے. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو آپ نے خاص طور سے متع کے تعلق سے احکامات جاری کیے اور اس کو حرام قرار دیا اور لوگوں کو بستی بستی اس چیز سے روکا. لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ بچے ہی رہ گئے جن تک یہ بات نہیں. مطلب یہ لوگ بڑے ٹھیک تھے بیچارے کہ ایک تو 10,000 صحابی تھے وہاں موجود, وہاں کہا رسول نے فرمایا فتح مکہ پہ, وہاں بھی کچھ رہ گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تو عمر نے بستی بستی جا کے بتایا تب بھی رہ گئے. تو یہ بڑے لوگ خطرناک رہ جاتے ہیں, 2-4. جی تو یہ اچھا, اب یہاں سے ایک اور بات پتہ چلی کہ رسول کے منع کرنے کے بعد بھی لوگ کر رہے تھے متع. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. خیبر پہ ایک کال میں فتح مکہ پہ, اور ایک کال میں کہ نہیں, اس کے بعد عمر نے کہا کہ بھائی میں کہا بھائی حرام ہے, کیا کر رہے ہو.
اس کے بعد بھی 2-4 رہ ہی گئے. ٹھیک ہے. اور ابن جی عباس تو غالباً حضرت عمر کے دور کے بعد بھی جائز سمجھتے ہیں. ماننے کو تیار نہیں ہاں ہے. وہ جی جو ہمارے مفتی اکمل صاحب کا جو قول ہے نا, جو نقل کر رہے ہیں کہ وہ ابن عباس نے رجوع کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جب ان کو پتہ چلا خیبر والی بات. اب سوال ہوتا ہے پتہ کب چلا؟ حضرت عمر کے دور میں پتہ چلا. تو سوال ہوتا ہے کہ نہیں حضرت عمر کے دور میں نہیں پتہ چلا, کیونکہ وہ جب پتہ چلا تو ایک حضرت زبیر تھے, وہ بھی ایک صحابی ہیں, تو ان کے زمانے میں جا کے انہوں نے جب وہ ٹوکا کرتے تھے ان کو, ابھی ہم دیکھیں گے روایت آگے, تب ان کو پتہ چلا. اس کا پتہ چلا کہ ان کچھ لوگوں میں سے جو بار بار رہ جاتے تھے, ان میں سے ابن عباس تو تھے ہی تھے. وہ فتح مکہ پہ بھی نہیں سن پائے. ابن عباس کو چھوٹے رہے ہوں گے چلے, لیکن حضرت ابو بکر کا زمانہ تھا, چلیں وہاں کا کوئی قصہ نہیں آتا. حضرت عمر نے جب بستی جا کے منع کیا تو ابن عباس سے مس ہو گیا. یہ بڑی بات ہضم نہیں ہو رہی بھائی اسلام بھائی, کیا کہیے گا؟ صحیح صحیح. جب حضرت عمر بیچارے بستی جا کے منع کر رہے ہیں, ابن عباس تو کور ٹیم کے ممبر ہے نا, وہ کہتے ہیں نا مین ٹیم کے ممبر ہیں, ان سے مس ہو گئی یہ بات. اچھا دوسری بات ہے کہ اگر وہ حضرت عمر کے زمانے میں اختلاف کرتے تو پھر سخت جواب ملتا نا, کرارا جواب ملتا. ایسی بھی کوئی جھڑپ نہیں ملتی ہمیں کہ ڈانٹ رہے ہیں حضرت عمر. تو آپ دیکھیں میں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں, ہم لوگ پروف نہیں نکال رہے ہیں, ہم غور کر رہے ہیں کہ کیا باتیں پاسبلٹی کے قریب ہیں اور کیا باتیں پاسبل نہیں ہیں, محض لکھی ہوئی ہیں, اگرچہ وہ مضبوط طریقے سے آ گئی ہیں, کیونکہ عقل تو پھر بھی استعمال کرنی ہے نا آپ کو. تو یہ آپ نے بریک پوائنٹ ہمیں ملتے جا رہے ہیں آگے کی طرف. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. پہنچی تو یاد رکھیے اول زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دی تھی. فتح مکہ پر اس کو حرام کر دیا گیا, اس لیے کہ پہلے اللہ نے حلال کیا تھا. تو یہ اول زمانہ بھی جو ہے نا یہ بڑا ایمبیگس ہے, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ فتح مکہ میں حرام کیا گیا, جو بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں, تو فتح مکہ آپ سمجھیں کہ 10ویں ہجری میں ہوا ہے, آلموسٹ ایک سال بعد رسول دنیا سے تشریف لے گئے, تقریباً ایک سال بعد. میں بالکل اینڈ میں. ہاں تو اینڈ میں 13 سال مکہ کے, 10 سال مدینہ کے, 23 سال. تو یہ کون سے اول وقت میں الاؤ کیا تھا؟ یہ تو 23 سال تک الاؤ رہا. تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی ایمبیگوس ہے, یہ اسٹیٹمنٹ بھی ایمبیگوس ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ شروع کے 4 سال میں وہ 5ویں سال میں حرام کر دیا, مکہ میں حرام کر دیا, آپ سمجھ رہے ہیں نا, چلو مدینہ کے شروعاتی دور میں حرام کر دیا, ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ملتا. فتح مکہ یا خیبر ملتا ہے. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اول وقت میں کیا تھا. تو اول وقت ہوتا کیا ہے پھر؟ اول وقت تو مکہ کی وقت ہوگا نا, مدینہ کا فتح مکہ کا وقت تھوڑی اول وقت ہوگا. تو آپ دیکھیں اسکالرس کو جب آپ سنیں تو بیچارے ہو سکتے, اب یہ جان بوجھ کے نہیں بول رہے, لیکن ان کے خود کے کچھ کنسپٹ کلیئر نہیں ہے. مطلب میں ہم بڑا منہ چھوٹا منہ بڑی بات نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی, لیکن آپ سن رہے ہیں, ہم جو آپ سن رہے ہیں وہی ہم سن رہے ہیں نا, اور جو ہم چیزیں سے نکال رہے ہیں وہی آپ بھی سمجھ رہے ہوگے. تو جب کنسپٹ اسکالر کے کبھی کلیئر نہیں ہوتے نا, تو وہ ایسی آپ کو لوپ ہولز ملتے رہیں گے باتوں. وہ باتیں نہیں بنا رہا ہوتا, کوئی الزام نہیں لگا رہا مجھے کوئی باتیں بنا رہے ہیں. انہوں نے اس طرح سے سمجھی ہیں, ان کو خود کلیئر نہیں ہوئی. جب آپ کو خود کو کلیئر نہیں ہوگی نا, آپ یقین جانے دوسرے کو کبھی کلیئر نہیں کر سکتے. آپ دوسرے کو صرف کنفیوز کر سکتے ہیں. تو خود کو کلیئر ہونا ضروری ہے تاکہ دوسرے کو کلیئر کریں. تو اب دیکھیں باتوں میں لوپ ہول اول وقت میں کیا تھا, تب کہ وہ اول وقت 20 سال کا وقت ہے. چلیں بعد میں اللہ نے حرام کیا. تو لہٰذا اگر اس کے بعد کوئی عالم لکھ دے کہ فلاں کے فقہ میں یہ ہے, تو بہرحال وہ اس کا علم دے رہا ہے, نہ کہ اس کا جواز دے رہا ہے. اچھا اب دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ دوسروں کے لیے بڑے اسکوپ چھوڑ رہے ہیں, کہ اگر پھر بھی کوئی اگر کہہ دے جائز ہے تو بھیا اس کا اوپینین ہے. یہ مفتی اکمل صاحب بھی کہتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھول ہے, یعنی کہ بڑی تعداد, یہ اچھی تعداد موجود ہے جو اس کو جائز سمجھتی ہے اہل سنت میں. تو یہ پہلی بات, تو ہم پہلا اسٹیپ کیا کرنا ہے, اہل تشیع پر الزام لگانا چھوڑیں کہ بھائی وہ بڑے اس کا رائج ہے. بھیا اہل سنی میں بھی ہیں, اہل سنت میں بھی, ہم اس کو دیکھیں گے کون کون. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے متع کو بعد میں ناجائز قرار دیا اور کہا کہ پہلے مجھے حکم تھا, بعد میں مجھے یہ رسول کو پہلے حکم تھا جائز کرنے کا. یہ بھی اب وہ حکم کب تھا اس کی بھی ڈیٹیل شاید ملے نہ ملے ہمیں. تو دو ہم نے یہ آپ کو بتانے کی کوشش کری, اسکالرس کی زبانی کری, ہماری بھائی کچھ نہیں ہے اس میں, زبانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی ہم پہ الزام نہ لگائے. ہم تو دوسروں کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلاتے, بڑا مزہ آتا ہے ہمیں. اپنی ریسرچ انشاءاللہ بعد میں کریں گے. تو بھائی اتنے سارے جب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں تو ہم کیوں اپنا نیا اوپینین دیں. ہاں اس پہ ہم ریویو دے سکتے ہیں, وہ ہمارا شوق ہے, ہمارا جذبہ ہے, تو الحمدللہ وہ کرتے رہیں گے. ریویو دینے میں کوئی مسئلہ نہیں آتا. اور وہ ہمارے مفتی صاحب نے بھی اسکوپ دیا کہ اگر کوئی اپنی علمی طور پہ کچھ اور رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہمارے ایڈوکیٹ فیض سید نے بولا کہ بھائی اپنی علمی طرح سے کوئی اور اوپینین رکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم سیف زون میں ہیں بھائی اسلام بھائی, کیوں؟ جی چلے ٹھیک ہے. یہ ہمارے اسرار صاحب ہیں. میں چھوٹی کلپ چڑھاؤں گا, دیکھو سب کی میں اتنی بڑی کلپ نہیں چلاؤں گا, ایک کلپ اور چڑھا کے ہم ختم کرتے ہیں, واپس اپنی ریسرچ کو جلدی سے ہم آگے بڑھائیں گے. یہ خالی فاؤنڈیشن بنانے کے لیے تھا. عمر صاحب ابھی آپ نے جو شیعہ حضرات کے حوالے سے متع کے بارے میں ذکر کیا تھا, جسے کہ بعد میں حرام قرار دے دیا گیا, مہربانی فرما کر اسے ذرا واضح کر دیجئے.
دیکھیے نکاح جو ہے وہ جس کو ہم جائز کہتے ہیں، وہ نکاح میں نے آپ سے عرض کیا وہ پوری زندگی کا ایک معاہدہ ہے. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ نکاح کر رہے ہیں، لیکن متع وہ ہے وہ عارضی وقت کے لیے، اتنے وقت کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے. اب اس کے لیے دلائل وہ دیتے ہیں. مثلا کوئی شخص ہے جو جوان ہے اور اس کے شادی شدہ بھی ہے، یہاں پہ اس کی بیوی بچے بھی ہیں، اب وہ تعلیم کے لیے کہیں مزید باہر گیا ہے، 2 سال ہے، 3 سال ہے، اسے رہنا ہے وہاں پر، اور یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی وہاں لے جائے، تو اب یہ کہ اس کے گناہ میں پڑنے سے بہتر یہ ان کے دلائل ہیں. لیکن سوال یہ کہ شریعت کے اندر عقلی دلیل جو ہے وہ فیصلہ کن نہیں ہوتی، فیصلہ کن ہوتی ہے نقلی دلیل. جو چیز شریعت میں جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے ناجائز ہے. تو یہ جو نکاح موقت تھا، اگر لفظ متع استعمال نہ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں نکاح موقت، یعنی ایک خاص وقت کے لیے، 2 سال، 3 سال، 6 مہینے، تھوڑا وقت بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے متع کر لینا. لیکن اس سے پھر لوگوں نے آگے نکال کر یہ جو کچھ ہیرا منڈی میں ہوتا ہے اسے بھی متع قرار دے دیا ہے کہ یہ بھی متع ہے. چلیے ایک رات کے لیے متع کیا ہے تو یہ اس سے جو ہے یہ سارا کا سارا جواز پیدا کر لینا، یہ یقیناً وہ یہ اہل تشیع کے نزدیک بھی غلط ہے. لیکن یہ کہ وہ تو پھر جب کسی قانون کو آپ نے جا کر تماشا بنانا چاہیں تو میں نے پہلے بھی مثالیں دی ہیں، طلاق کے معاملے میں بھی تماشا بن سکتا ہے، خذوا قرآن میں الفاظ آئے. تو یہ متع جو ہے یہ ان کے نزدیک ایک نکاح ہے معین وقت کے لیے. اسلامی شریعت میں اہل سنت کے نزدیک یہ حرام مطلق ہے، اس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا تھا. نکاح ایک ہی ہے، وہ وہی ہے کہ ساری عمر کے سنجوگ کا بعد میں نہیں کسی وجہ سے بنی اور طلاق ہو جائے. ٹھیک، تو یہ بھی سن لیا میرا خیال ہے. میری آواز آ رہی ہے بھائی اسلام بھائی؟ جی آ رہی ہے سر. جب تک میرے خیال ہے کالرز کو لے لیجیے ورنہ ان کے لیے بڑا لمبا ہو جائے گا، پھر ہم بیچ بیچ میں باتیں کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ابھی آ تو جائیں فی الحال کوئی کالرز ہاں نہیں ہے. ہاں آ آپ جائیں تو لے کنٹینیو لیجیے کریں. گا آپ. ٹھیک ہے، جی تو جی خیر اب میں دوبارہ ان کا بھی نہیں سن رہا. مفتی اکمل طارق مسعود صاحب کا، انہوں نے بھی تقریباً یہ بات کی ہے. بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی نا اور ہمیں جلدی بھی نپٹانا ہے. ٹھیک، اسی طرح سے یہ ایک ویڈیو چلا جاتا ہوں. ہمارے مفتی کون ہیں؟ یہ فضل ہمدرد صاحب ہیں. ان کی چلانا تو بنتا ہے، ان کی چلا دیتے ہیں. کلہم عدول کا قاعدہ، سب کے سب جو ہے وہ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم کا قاعدہ، اور اس کے مطابق پھر جب خود بند گلی میں کہیں کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کو نہ ماننا. مثلاً مجھے نہیں معلوم آپ کے مضمون میں ہے یا نہیں، مگر میں یہی کہہ دیتا ہوں کہ جو متع والی روایت ہے وہ حضرت ابن عباس نے، سب لکھتے ہیں نا کہ ابن عباس کے علاوہ کوئی نہیں مانتا تھا. تو ابن عباس صحابی تھے یا نہیں؟ حبر الامت تھے یا نہیں؟ جی. ابن عباس کا مقام اصحاب میں ممتاز ترین مقام تھا یا نہیں؟ جب حضرت ابن عباس کا مقام اصحاب میں ممتاز ترین صحابہ کرام میں سے تھا، اور آپ سب متفق ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر اس کو نبی نے منسوخ کر دیا تھا اور ختم کر دیا تھا، اور مگر حضرت ابن عباس واحد صحابی تھے جو آخری دم تک نبی کی رحلت کے بعد جب تک بقید حیات رہے وہ متع کے نظریے پر قائم تھے کہ یہ متع حرام نہیں ہوا، نبی نے حرام نہیں کیا، صرف وہ قائل تھے. تو اصحابی النجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم، صحابی ستاروں کی طرح ہے، کسی ایک کے پیچھے بھی لگ جاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہو. تو ہم حضرت ابن عباس کے پیچھے لگے ہوئے، تو پھر ہمیں کیوں زنا کی نسبت اور متع کو ایک حرام کام کی نسبت دی جاتی ہے؟ جب ایک صحابی بھی یا تو اس قاعدے کو سے ہاتھ اٹھائیے یا اس قاعدے پر قائم رہیے. تو اگر آپ اس قاعدے پر قائم ہیں تو پھر مجھے افسوس ہوتا ہے مولانا، مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ نہیں کہ مجھے کوئی برا کہہ رہا ہے تو تکلیف ہو رہی ہے، یہ آپ اتنے بڑے عالم 400 ہزار طالب علموں کو مدرسوں میں لیے بیٹھے ہیں اور آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ زنا کی اولاد ہے. آپ مجمعوں میں کہتے ہیں، آپ چوکوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ متع کی اولادیں ہیں. یہ یعنی آج تک کسی جاہل ذاکر نے بھی سنی ایسا ہے کہہ کر نہیں کہا ہوگا. آپ مجھے ایک کلپ دکھا دیجئے. لیکن یہاں پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں شیعہ ایسا اور شیعت قوم یہ کر دیں گے اور شیعہ ویسے. آپ پورے ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ویڈیوز تھیں اور یہ کچھ اوپینین تھے. یہاں مفتی فضل صاحب ایک علامہ شہنشاہ نقوی ایک شیعہ اسکالر سے بات کر رہے تھے، وہ اپنا مدعا رکھ رہے تھے. اس سے معلوم چلتا ہے کہ جو اہل تشیع ہیں ان کے متع جائز ہے، لیکن اوبویسلی وہ ایک قاعدے میں جائز ہے جو انہیں لگتا ہے. اور وہ اپنا ڈیفینڈ یہ کر رہے تھے کہ دیکھو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آخر تک رجوع نہیں کیا متع سے، تو ہم ان کو فالو کرتے ہیں. تو اب یہ ہم نے تقریباً کوشش کر کے 70-80% کے آس پاس ایک مقدمہ اپنا رکھ دیا کہ کیا ایشو ہے اور اس اوپینین کیا ہے. ٹھیک ہے،
تو भाई इस्लाम भाई अब हम अपना मुद्दा स्टार्ट करते हैं, और मेरा ख्याल है अब तक मोटी ठीक मोटी बातें सामने आ गई होंगी। ठीक है, ठीक 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 अब मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा तो उसमें आ जाएगा, और मैं साथ साथ उसको पढ़ता जाऊंगा। ठीक, तो अब हमें जो जी इम्पोर्टेंट बात रिव्यू करनी है, सबसे पहले देखो भाई कि अहले सुन्ना में क्या कोई स्कॉलर रहा ही नहीं जिसने मुता को जायज़ समझा? गलत बात है। एक स्कॉलर्स रहे हैं जो मुता को जायज़ समझते थे, और उसमें इब्न अब्बास का नाम तो खैर सहाबियों में आता है, सहाबियों के अलावा की बात कर रहा हूँ। और जो मुफ्ती अकमल साहब ने बोला कि उनके नज़दीक मुफ्ती अपने इब्न अब्बास ने रुजू कर लिया था, ये भी एक ओपिनियन है, लेकिन अगर आप और तहकीक करेंगे तो एक बड़ी तादाद है वो कहते हैं कि नहीं, इब्न अब्बास ने रुजू नहीं किया था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, तो जी अहले तशी भी एक कंडीशन में मुता को जायज़ समझते हैं। अगर आप इत्तफाक से देखेंगे तो अहले तशी में से जिससे बात कर रहे थे मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द खुद जो है मुता को जायज़ समझते हैं। आप उनकी वीडियोज़ निकाल के देखें यूट्यूब पर, तो बाकायदा उन्होंने इसका अच्छा दिफ़ा किया हुआ है, कुरान से साबित किया हुआ है। हाँ, आज की डेट में उन्होंने चेंज कर लिया हो तो नहीं पता, लेकिन 5-6 महीने, 8-10 महीने पुरानी वीडियो उनकी थी, जिसमें बाकायदा उन्होंने साबित किया कि नहीं, मुता आज भी जायज़ है, सूरह 4 की आयत नंबर 24 से। तो ऐसे हैं स्कॉलर्स। तो मैं आपको जल्दी-जल्दी बताऊँगा, ये वीडियो मैंने एक यूट्यूब से उठाई है, जो एक जी शिया जी किसकी थी, जो सुन्नियों को जवाब दे रहे थे कि तुम हमसे कहते हो कि मुता हम हमारे में जायज़ है कि तुम्हारे स्कॉलर्स देखो। हालाँकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ना हम इस ओपिनियन में प्रॉपर्ली शिया स्कॉलर्स के ओपिनियन की तरफ हैं, और ना ही सुन्नी स्कॉलर्स के ओपिनियन की तरफ। यानी कम से कम इस बात को तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि मुता हराम है, मुतलकन हराम है आज की डेट में। अब जो मसला है वो ये है कि अगर रसूल ने इजाज़त दी थी, या कुछ वक़्त तक उसको, या 8, 10, 15 साल, 20 साल जो बैठ रहे हैं, बड़ा वक़्फ़ा है, उस वक़्त उसको हराम हलाल किया था, ये सवाल है असल में। ठीक, तो यकीनन जो हमारे शिया भाइयों का ओपिनियन है, या क्लासिकल स्कॉलर्स जो कहते थे मुता जायज़ है, उनका ओपिनियन है, वो उसके तो हम खिलाफ हैं, हम दलीलें देंगे। और हम सुन्नी स्कॉलर्स के इस ओपिनियन के खिलाफ हैं कि रसूल ने कभी कोई इजाज़त दी भी थी, अलाउ किया भी था कुछ वक़्त के लिए, 8-10 साल तक कोई मना नहीं किया था उसको। तो आगे जाते हैं, और जल्दी-जल्दी हम क्या करेंगे ना, हम बताएँगे कि मुता के लिए जब भी आप किसी से बात करेंगे तो क्या-क्या वर्ड्स लाई जाएगी। सबसे पहले लाया जाएगा सूरह 4 आयत नंबर 24। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें कहा जाता है फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फातुहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़ा। और जब तुम उनसे फ़ायदा उठा चुको, या फ़ायदा उठाने का मतलब यही है कि ताल्लुक़ कायम कर लिया, औरतों की बात चल रही है, पीछे कॉन्टेक्स्ट है, तो बस उनकी उजरत उनको दे दो। अब ये पढ़ के तो ऐसे ही लग रहा है कि हाँ भाई, फ़ायदा उठा लिया, फिर उजरत दे दी, पैसे दे दिए, तो वो इस टाइप की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से एक स्कॉलर ने, गिनती के बड़े-बड़े स्कॉलर्स हैं जिन्होंने जो है निकाह मुता को जायज़ किया, इंक्लूडिंग मुफ्ती फ़ज़ल साहब जो अभी आज के स्कॉलर्स हैं। तो एक दलील तो ये दी जाती है। दूसरा देखिए, तफ़सीर अल-शौकानी फ़तहुल क़दीर है। जैसे कि आपने देखा था भाई इस्लाम भाई, ये जो एडवोकेट फैज़ के हिसाब से एक नौजवान लड़का सवाल कर रहा था ना, एक सुन्नी स्कॉलर का हवाला देखिए कि वो जायज़ समझते हैं। तो ऐसे 2-4 हवाले जी हम और दे देंगे, है ना? तो तफ़सीर अल-शौकानी जी अगेन सुन्नी स्कॉलर हैं, बड़े फ़ेमस हैं, फ़तहुल क़दीर में खुद लिखते हैं कि जो ये आयत है, मेजॉरिटी सेड द मीनिंग ऑफ इट इज़ मुता मैरिज, कि इस आयत की जो 24 है, ये वाला फमस्तमतातुम भी, इसका मतलब मुता ही है, जो कि इस्लाम के शुरू में था। ठीक है? बस इस तरह से हो गया। अब वो कह रहे हैं कि ये जो किरात है 4 की 24 में, ये किरात में भी इख्तिलाफ है, वो आगे इसमें क्या ऐड करेंगे वो हम दिखा देंगे आपको, है ना? लेकिन अभी इमाम शौकानी कह रहे हैं कि नहीं, ये मुता की ही आयत है। यानी कि ये मान के चलें कि अगर अहले सुन्ना के नज़दीक जो-जो ये मानते हैं कि आयत मुता की है, तो वो उनके नज़दीक मनसूख हो गई है। भाई इस्लाम में क्यों, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं ना, कि अगर आप इस आयत को आप मुता की तरफ भी मंसूब करें, और ये भी कहें कि नहीं, शुरू इस्लाम में जायज़ था, अब हराम है, तो आयत का वो हिस्सा भी आपके लिए मंसूख हो जाएगा। क्यों, सही कह रहा हूँ ना भाई इस्लाम भाई? ठीक है, चलें। बस मैं कंफर्म कर लूँ मेरी आवाज़ आ रही है, बस आवाज़ में दिक्कत ना हो, पता चला मैं बोलता रहूँ। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। कमेंट्स में अगर आप लोग जल्दी-जल्दी बता दें तो हम जल्दी इसको निपटाएँगे, बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है। ठीक है, ओके। जी तो मैं ये कह रहा था भाई इस्लाम भाई, कि जो 4 की जी 24 है ना, जब जो अहले सुन्ना ये स्कॉलर्स ये मानते हैं कि वो मुता की आयत थी, और वो ये भी कहते हैं कि मुता पहले जायज़ था, अब हराम हो गया, तो उनके लिए वो आयत कैसा मनसूख होगा? जो उसका तो अमल नहीं करेंगे ना जी वो। एक और जी परेशानी आ जाएगी, मनसूख ही मानते हैं उनको। आगे चलते हैं। अब ठीक देखिए, और मुफस्सिरीन जिन्होंने 4 की 24 आयत को, जो अहले सुन्ना के मुफस्सिरीन हैं, उन्होंने बोला है कि ये निकाह मुता के बारे में, कौन-कौन है? फ़खरुद्दीन राज़ी, इमाम राज़ी, अल तफ़सीर अल कबीर में यही बात लिखते हैं कि ये निकाह मुता की आयत है। इमाम तबरी,
जलाल उद्दीन सुयूती, इब्न आशूर अभी फिलहाल के इमाम है लेकिन बहुत फेमस हैं अहले सुन्ना में, इनकी बहुत इज्जत है इमाम इब्न आशूर की। अल ज़मख़शरी बहुत बड़े कुरान के नाम मामले में उन्होंने बहुत रिसर्च की। अल कशाफ में ये बात लिखते हैं। इमाम आलूसी हनफियों के बहुत बड़े इमाम हैं। अल बग़वी, अल शिरबानी, अल सालबी, अल नासिब, अल बैदावी, इब्न अल जौज़ी, इमाम नीसाबूरी ग़राइब अल कुरान में लिखते हैं। सलबी, इमाम समाद अल ख़ज़ाइन, इस्माइल अल सुद्दी ये अल तफ़सीर अल कबीर में लिखते हैं, ये बात लिखते हैं कि ये आयत जो है निकाय मुता की आयत है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अरबी अल अहकामुल कुरान में ये बात लिखते हैं। अबी मसूद भी इरशादुल अक़ल सलीम में भी ये बात लिखते हैं कि 4 की 24 निकाय मुता की ही आयत है। अब भले ही वो कहते हो कि पहले जायज़ था अब जायज़ नहीं, वो अलग बात है। इनके नज़दीक जो है वो आयत फिर मनसूख होगी। फिर और भी स्कॉलर हैं, सईद बिन जुबैर हैं, जाफ़र बिन मोहम्मद बिन सादिक हैं, इनके बारे में ऐसा मिलता है कि ये भी निकाह मुता को जायज़ समझते थे। ठीक है, अब ये क़िराअत का इख्तिलाफ है। भाई इस्लाम भाई ये देखिएगा कि जी पीछे जो कहते हैं ना वो टाइटैनिक का जो जिससे टकराव हुआ था, जिस बर्फ़ से ग्लेशियर से, वो जितना बड़ा ऊपर था उससे कहीं ज़्यादा गुना नीचे बढ़ा था। जी तो ये जो आयत है इसमें एक और है, सूरह निसा की आयत नंबर 24 में है कि जो इब्ने मसूद और उबई बिन काब और इब्ने अब्बास इस आयत को इस तरह से पढ़ते थे, जी यानी कि उनके नज़दीक जो हमारे पास आज कुरान मौजूद है उसमें वो वर्ड है ही नहीं। अच्छा हाँ, वो वर्ड है ही नहीं जो इब्ने मसूद और उबई बिन काब और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह पढ़ते थे, वो वर्ड है ही नहीं। वो वर्ड क्या है? जैसे हम क्या पढ़ते हैं आज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फातुहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़ा। ये जो रेड में जो वर्ड दिख रहा है आपको स्क्रीन में, इला अजलिम मुसम्मा, इला अजलिम मुसम्मा, ये वर्ड ये लोग पढ़ा करते थे अपनी अलग क़िराअत में। ठीक है, ऐसा हमें मिलता है, हमारे पास कुरान में मौजूद नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जब तुम उनसे फ़ायदा उठा चुको स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक फाइनाइट टाइम के लिए, नहीं समझे, एक हाँ गिने हाँ हुए दिनों में तुम फ़ायदा उठा चुको तो उनको उजरत दे दो। हम जो कुरान जो आज क़िराअतुल आम्मा जिसको बोलते हैं, जो असल कुरान तो वही है, तो उसमें हाँ कहा जाता है कि उसमें अजल मुसम्मा नहीं है, लेकिन ये तीनों जिन इनके नाम से कहा जाता है। अब अल्लाह जाने कि सही में ऐसी बात थी या बाद में ऐड कर दी गई, लेकिन ये भी एक पीछे का जो है बहुत बड़ा गैप है। तो इस आयत के पीछे के बहुत राज हैं। इसी तरीके से अल तमीद और ये इसका रेफरेंस कहाँ से मिला है ये भी आप कंफर्म कर हाँ, दीजिएगा। हाँ, ये रेफरेंस ही बता रहा था। अल तमहीद फॉर इब्ने अब्दुल बर, इब्ने अब्दुल बर जो है वो अल तमहीद में लिखते हैं। मजमुआत अल तुहाफ अल नफीस अल अच्छा दौलिया, फर्स्ट कॉपी 1996 में छपी, जिल्द 10 पेज नंबर 63 में। और इसकी सनद अब्दुल रज़ाक से इब्ने जुरैज अता कहते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास से सुना कि डेट ही सीज मुता मैरिज इज हलाल, कि वो मुता को हलाल समझते हैं अब तक, यानी कि जब मैंने पूछा जब तक समझते थे, मतलब मेरी नॉलेज में वो समझते हैं। एंड ही इन्फॉर्म मी दैट ही रीड द वर्स, और वो कहते हैं कि मैं 4 की 24 की आयत को, यानी कि 4 की 24 तो हम कह रहे हैं, उस वक्त गिनती नहीं थी, 4:24 वाली आयत को ऐसे पढ़ता हूँ, फॉर द प्लेजर यू ऑब्टेन फ्रॉम देम टू अ स्पेसिफाइड पीरियड टाइम, यानी कि इजा अजल मुसम्मा में ज्यादा पढ़ता हूँ, यानी कि वो इजा अजल मुसम्मा ऐड करके पढ़ते हैं उस आयत में। एंड आल्सो इन द हर्फ ऑफ उबई, और उबई भी ऐसे ही पढ़ता है। अबू उमर सेड अदर्स हु आल्सो रीड दिस वर्सेस टू अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम और अली द सन ऑफ हुसैन, वो कहते हैं कि गालिबन इमाम हुसैन की बात है, उनके बेटे भी ऐसे पढ़ते थे, उनके बेटे अबू जाफर मोहम्मद बिन अली भी ऐसे पढ़ते थे, और आगे की सईद बिन जुबैर भी ऐसे पढ़ते थे। ये ऐसा इस सनद में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हवाला भी दे दिया, तमीद इब्ने अब्दुल बर मजमुआतुल तुहफाल नफीस। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी रीड कर रहा हूँ, और ये अरबी इंग्लिश नाम बड़ी दिक्कत देते हैं रीड आउट करने में। तो ये आपको थोड़ा पता चला कि हाँ, मसला क्या है। तफसीर दुर्र मंसूर अल सुयूती की, ठीक है, पार्ट 4 फर्स्ट कॉपी 2003 में कायरो में, पेज नंबर 328 में, ये लिखते हैं, ये सनद पूरी लिखी हुई है। अल हाकिम ने इसको सही कहा है। फ्रॉम अबू नदरा सेड दैट आई रीड इन फ्रंट ऑफ इब्ने अब्बास द वर्स, मैंने इब्ने अब्बास के सामने आयत पढ़ी 4 की 24। तो इब्ने अब्बास ने कहा कि नहीं, इसमें ये भी पढ़ो इला अजल मुसम्मा, स्पेसिफाइड टाइम के लिए निकाय मुता, यानी कि मैं मतलब बता रहा हूँ। आई सेड वी डू नॉट रीड दिस वे, फिर मैंने कहा हम तो ऐसे नहीं पढ़ते। इब्ने अब्बास सेड मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ अल्लाह ने ऐसी नाजिल की है। अब क्या कहेंगे भाई इस्लाम भाई? भाई इस्लाम भाई आवाज आ रही है? जी 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 अब तो अल्लाह की कसम खा ली। अब तो यार ये तो पता नहीं हमारे साहबियों के नाम पे क्या क्या बिल फाड़े गए, बट ठीक है चले। जी कुछ कुछ मेरे पास भी रेफरेंस है तो उसमें भी कस्में बहुत है। हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। हाँ चले इंशाल्लाह देखते हैं। तो आगे चलते हैं। तो मैं हाँ ये देखिए, कोई जी ये ना समझे देखने वाला कि हम अहले सुन्ना में से कोई ऐसे ओपिनियन दिखा रहे हैं, असल में बता रहे हैं कि देखिए कुरान का क्या मामला है।
اس کے ساتھ, اور صحیح. 2-4 آیتوں میں کلیئر ہو جائے گا. یہ تو اتنا لٹریچر ریویو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, اتنے اوپننگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ 2 آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ, 2-3, اور کلیئر ہو جائے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے اور کسی بھی نکاح کے بارے میں کیا کہتا ہے انشاءاللہ. جلدی اس کو کور اپ کرتے ہیں. یہ ہمارا لٹریچر ریویو ہے کسی بھی ریسرچ کے لیے کہ کیا کیا ہو چکا ہے وہ پہلے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, تو یہ پتہ چل گیا کہ بھائی آیت میں بھی کچھ ایکسٹرا لکھا تھا, ہم پڑھتے نہیں. امام طبری 6 جلد میں لکھتے ہیں, یہ اپنی سند بھی بیان کرتے ہیں, یعنی کہ سند صحیح ہے. وہی یہ والی بات کہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا, انہوں نے بولا نہیں ایسا پڑھا کرو, اذا جل مسمى دوبارہ پڑھا کرو. تفسیر طبری میں بھی یہ والی بات ہے, اور تفسیر ابن کثیر میں بھی بات کاپی کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور پیج نمبر 25 میں, ٹھیک ہے, جلد نمبر 2 میں. اسی طرح سے جو اب حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں, امام جساس, بہت بڑے امام ہیں, وہ بہت نالجبل انسان تھے. مولانا مودودی نے ان کو کافی کاپی کیا ہے, تب کہ ان کی باتوں کو اختلاف بھی کیا ہے, اس کے بعد بھی ان کی باتوں کو وہاں کاپی کر کے لائیں. اس کا مطلب ان کا مقام بڑا تھا. احناف کے بہت بڑے امام ہیں قاضی جساس, تو وہ بھی جو ہے ابی بن کعب کی روایت نقل کرتے ہیں احکام القرآن میں, اور یہ والی بات لکھتے ہیں کہ اذا اجل مسمى وہ پڑھتے تھے 4:24 میں. ٹھیک ہے, تو یہاں تک تو کلیئر ہو گیا. اچھا جی, تو 4:24 آپ کو کلیئر ہو گیا. ابھی اپنا کچھ سیدھا کر رہے ہیں الو, کیونکہ ہمارے شیعہ کی یہ ویڈیو ہے تو اس کا اوپینین پہ تو نہیں جائیں گے. اسی طرح سے سنن ترمذی صبری البانی, شیخ البانی کے جو ہیں اس کی تخریج کی, اس میں پوری ایک سند لاتے ہیں, اور وہ لکھتے ہیں, اس سند میں لکھا ہوا ہے متع واز دی اسٹارٹ آف اسلام, اسلام کے شروع میں متع جائز تھا. ایک آدمی آتا قصبے میں اور کسی کو جانتا نہیں ہوتا تھا, تو وہاں پہ کسی عورت سے شادی کر لیتا تھا, جب تک کہ وہ اس علاقے میں رہتا. اس پارٹ کو غور سے سننا ہے. ایک آدمی آتا جی. کسی نئے علاقے میں, اور کچھ جتنے دن کے لیے رہنا ہوتا تھا اس قصبے میں, اتنے دن کے لیے وہ شادی کر لیتا. ٹھیک ہے, اور جی. اس کو بدلے میں اس کی پریشانیاں دور کر دیتا, اس کے لیے کچھ خرچہ پانی کا حساب کر دیتا. ٹھیک ہے, اور یہ کب تک ہوتا رہا؟ سورہ مومنون کی آیت نمبر 6 تک. ٹھیک ہے, اب یہ جی. سورہ مومنون کی آیت نمبر 6 کیا ہے؟ الا علی ازواجہم, یعنی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو سوائے اپنی ازواج کے اور ملک یمین کے. یہ آیت نازل ہوئی, اس کے بعد یہ معاملہ حرام کر دیا گیا. اب یہ سند جو ہے شیخ البانی کے نزدیک یہ ہے منکر سند ہے, یعنی کہ حدیث ضعیف ہے, یہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے. تعجب والی بات یہ ہے کہ جب ہماری بات ہوئی تھی مفتی تو نہیں ہے, ہمارے جو اسکالر ہیں زید صاحب, تو زید پٹیل صاحب سے جب میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے نزدیک متع حرام ہے تو قرآن سے کوئی دلیل ہے, تو قرآن سے انہوں نے یہ والی دلیل دی تھی. کون سی دلیل دی تھی؟ سورہ مومنین کی آیت نمبر 6, کہ اس آیت کے نزدیک نکاح متع حرام ہے. ٹھیک ہے, تو جی. اگلا سوال میرا یہی تھا کہ یہ سورہ مومنون تو مکہ اور مدینہ میں نازل ہوئی, میرا خیال ہے مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے, ایمان کی چلیں, یا مدینہ کے شروعاتی دور میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو جی. جب یہ اتنے شروع میں نازل ہو گئی تو بعد میں مسلمان کیوں متع کر رہے تھے, نکاح متع کر رہے تھے؟ تو قرآن میں آ گیا نا, نہیں بات جی. کلیئر ہے. تو یہ جی. کر رہے ہیں, پھر خیبر میں منع کیا جا رہا ہے, فتح مکہ پہ کیا جا رہا ہے, اور ابن عباس کو مان ہی نہیں رہے بقول روایتوں کے, حضرت عمر کو منع کرنا پڑ رہا ہے. تو اس آیت کا پھر مطلب کہ کسی کو پتہ نہیں تھی کیا تھا, نہیں سمجھے. اور پھر رسول یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اجازت دی تھی, میں منع کر رہا ہوں؟ یہ تو قرآن منع کر رہا ہے نا. پھر اگر سورہ مومنین کی آیت صحیح. نمبر 6 جائے گا تو سید پٹیل صاحب ہوپ فلی اس کا شاید جواب دیں کبھی انشاءاللہ. لیکن یہ البتہ منکر تو ہے, لیکن آج بھی اسکالر اس قرآن کی اس آیت کو نکاح متع کے خلاف لاتے ہیں. لیکن اس کو آپ لے آئیں, نو ڈاؤٹ یہ باقاعدہ ڈائریکٹلی بات ایسی ہی کرتی ہے, لیکن پھر آپ ان سارے صحابیوں کے اوپینین کو, مسلمانوں کے اوپینین کو جو متع کو جائز سمجھتے رہے, ان کو کیا کہیں گے؟ وہ قرآن ہی نہیں پڑھتے تھے. پھر اس کا ہی تو یہ مطلب نکلے گا نا کہ وہ تو قرآن ہی نہیں پڑھتے تھے وہ. یا پھر رسول یہ کیوں کہیں گے, یا حضرت عمر جو منع کر رہے ہیں تو وہ حوالے نہیں دے رہے قرآن کا, وہ تو کہہ رہے ہیں میں رسول نے حرام کیا تھا, میں حرام کر رہا ہوں, اب نہیں کرو گے تم. وہ تو قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں نا سیدھا سیدھا, وہ تو کوئی حوالہ نہیں دے رہا ہے. آج کس کو تو یہ دیکھیں یہ گلچ ہے. جی مبارک بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی. نہیں کریں, آپ کنٹینیو کریں, ٹھیک ہے سن رہا ہوں میں. تو اسی طرح سے یہ اور جگہ بھی آئی ہے, تو اکثر جگہ یہ کمزور روایت ہی مانی گئی ہے. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں جی. کمی اس میں نکل آئی ہے. ٹھیک, اب یہ جو ہے شیعہ اسکالر کی کسی کی ویڈیو ہے تو وہ اس کو کمزور والی دکھا بھی رہا ہے, تو اس پہ پورا اعتماد نہیں کر رہے. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھائی یہ تم اس سے تم اگر کمزور نکاح متع کو حرام بھی کرو گے اس قرآن کی آیت کو, تو وہ تو ساری حدیثیں کیا ہیں, منکر ہیں یا ضعیف ہیں, نہیں سمجھے. تو اپنا الو سیدھا کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کو یہ ثابت صحیح. کر رہا ہے کہ قرآن جائز ہے, 4:24 سے جائز ہے, تو وہ اس لیے وہ دوسری کسی قرآن کی آیت سے وہ حرام نہیں کرنا چاہ رہا.
दोनों का गेम देखें, गेम दोनों तरफ चल रहा है तो इसलिए कह रहा है कि देखो ये भी ज़ईफ़ है, ये भी ज़ईफ़ है। अब वो शेख अल्बानी को भी मान लेगा क्योंकि उन्होंने और खुल कर कह दिया। और वक्त आने पे सब अपने अपने हिसाब से मुनकिर हदीस बन जाते हैं और फिर हदीस वाले भी बन जाते हैं। अब ये आते हैं, कहते हैं कि अच्छा हज़रत अली से जो नकल किया जाता है खैबर वाली बात, कि खैबर, हज़रत अली फरमाते हैं कि खैबर के मौके पे अल्लाह के रसूल ने निकाह मुता को क्या कर दिया, हराम कर दिया। अब उसमें बड़ी दिक्कत है, वो दिक्कत सही में है, भले ही अब ये शिया कह रहा हूँ, लेकिन अब आप भी देखेंगे तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। जैसे कि अब देखें, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं कोशिश करके इससे बड़ा तो नहीं कर सकता, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। ये देखिए बड़ा हो गया होगा, नहीं हुआ, अरे यार इधर बड़ा हो गया, मैं दोबारा प्ले कर देता हूँ, जनता बोर ना हो, जल्दी से कुछ, हाँ ये आ गया, ठीक है। तो देखें अब क्या है, एक क्लेम है, एक रिवायत है जो सही रिवायत है कि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खैबर के मौके पर अल्लाह के रसूल ने क्या कर दिया, निकाह मुता हराम कर दिया। ये कौन रिवायत कर रहा है, इमाम ज़ुहरी, ठीक है, इमाम ज़ुहरी इमाम अली से रिवायत कर रहे हैं, ठीक है। बीच में कुछ और लोग भी होंगे। पॉइंट नंबर 2, एक क्लेम है, एक रिवायत है सबरा अल जुहैनी का, मुबारक भाई, सबरा अल जुहैनी, वो कहते हैं कि रसूल ने फतह मक्का पे हराम किया निकाह मुता, और यही रिवायत कौन हवाला दे रहा था, 2 लोग सुन रहे हैं हमारे, ये रिवायत का हवाला दे रहे थे एडवोकेट फैज सैयद, और इमाम अली की बात का हवाला दे रहे थे मुफ्ती अकमल साहब। तो ठीक है, उसी तरह आप देखिए जो फतह मक्का वाली रिवायत है सबरा अल जुहैनी की, वही सबरा अल जुहैनी से एक और रिवायत है, वो कहते हैं कि नहीं, रसूल ने हुज्जतुल विदा पे जो है निकाह मुता हराम किया है। भाई इस्लाम भाई देख रहे हैं, 3 सही रिवायतें हैं, और तीनों सही रिवायतों में क्या है, एक ही आदमी 2 बात रिवायत कर रहा है, सबरा अल जुहैनी की रिवायत है, और सबरा अल जी जुहैनी वही रिवायत कर रहा है कि फतह मक्का पे हराम किया, और उसी से सही रिवायत है जो कह रहा है कि रसूल ने हज्जतुल विदा पे किया, यानी कि हज्जतुल बिल्कुल आखिरी वक्त, बिल्कुल आखिरी वक्त, यानी कि फतह मक्का के भी 1 साल बाद। ठीक है, अब 3 बातें हो गई, मौला अली जी अलैहिस्सलाम जो नकल की जा रही है वो खैबर पे है, और सबरा अल जुहैनी जो जी नकल कर रहा है फतह मक्का पे, एक हज्जतुल विदा, यानी कि आपस में इतना इख्तिलाफ है। अब यहाँ से ये तो मान सकते हैं कि रसूल ने मना तो किया, तीनों केस जी में मना हो रहा है, वक्त का इख्तिलाफ है, मना तो किया, ठीक है। अब ये नतीजा निकालना है कि रसूल ने अगर किसी पॉइंट पे मना किया तो उससे पहले कि हलाल कर दिया, तो ये कहाँ साबित है, तो आप बोलोगे नहीं इससे साबित है, ये वाली कि हज्जतुल विदा पे जब खुतबा दे रहे हैं अल्लाह के रसूल तो कहते हैं कि मैं इजाजत देता था, दी थी पहले, अब हराम करता हूँ। तो अब हम ये कहेंगे फिर कि जब एक ही आदमी की 2 रिवायतें हैं तो दोनों को कैसे ही मान लेंगे आप, अगर एक ही सही आदमी की 2 रिवायतें हैं जिसमें रसूल कह रहे हैं, एक ही रिवायत है जिसमें रसूल कह रहे हैं कि मैंने अलाउ किया था, वो कौन सी रिवायत है, सबरा अल जुहैनी की रिवायत है जो कह रहे हैं हज्जतुल विदा पे, उस पे रसूल के वर्ड है कि मैंने मना किया, बस इसके अलावा किसी में नहीं है। ये मतलब झूठ रिवायत गढ़ने वाले ऐसे पकड़ाते हैं। ऐसे पकड़े जाते हैं तो हाँ और और कुछ स्कॉलर्स के नज़दीक औरतों की अक्ल आदी होने का जो पैमाना है वो ये है कि उनकी याददाश्त कमजोर हो, ये पता नहीं कहाँ से कॉन्सेप्ट लाते हैं, लेकिन जब ऐसी हदीसें सामने आती तो पता चलता है कि इन लोगों की याददाश्त कितनी कमजोर थी, झूठ बोलने वालों की, कि वो एक मौके पे कुछ बोल रहे हैं, दूसरे मौके पे कुछ और बोल रहे हैं। और जिसपे रसूल खुद बता रहे हैं, यानी कि एक ही इंसान जब रसूल के बारे में 2 वक्त चयन कर रहा है बात बताते वक्त, तो ये भी कैसे सही हो सकता है कि एक वक्त में रसूल ने खुद का बयान किया हो। और इसकी दूसरी दलील खुद इब्ने अब्बास है, अगर इब्ने अब्बास वाली बात सही है कि वो इस बात तक आखिर तक नहीं मानते थे कि निकाह मुता जो है नाजायज है, वो जायज समझते थे, तो इसका मतलब उन्होंने भी रसूल की बात नहीं सुनी, जब रसूल मना कर देते तो इब्ने अब्बास कैसे मानते। तो सबरा अल जुहैनी वाली रवायत तो वैसे ही कंट्राडिक्टरी हो रही है, उसकी आपस में ही 2 बातें करी हैं उसने, फिर उसमें उसमें अगर हम रसूल की बात का अगर हुज्जत लेंगे तो फिर आप बड़ी कमजोर पाए को पकड़े हुए हैं, जिसकी कोई वक़्त नहीं है, वो बस सनदों में सही हो गई है, लेकिन वो खुद मतन में उसका इख्तिलाफ है, इब्ने अब्बास के अमल से इख्तिलाफ है। तो उसमें ले दे के थोड़ी बहुत मजबूत जो रहती है वो इमाम अली की रिवायत है कि खैबर के मौके पे किया, जो मजबूत लगता है देखने में, क्योंकि इसमें एक ही रिवायत है सनद से, तो खैबर के मौके पे किया होगा। बाकी ये फतेह मक्का और हज्जतुल विदा की, और जिसमें रसूल खुद कह रहे हैं कि मैंने इजाजत दी थी, ये तो वैसे ही सही नहीं बैठ रहे। क्लियर होगी बात, सही। या तीनों ही सही नहीं है, भाई कुछ भी पॉसिबिलिटी है ना, तीनों ही सही नहीं है, या कम से कम खैबर वाली मजबूत है, दोनों में से एक भी सही नहीं है, सबरा अल जुहैनी वाली। तो ये आप देख रहे हैं क्या क्या है, तो इसलिए मुफ्ती अकबर साहब मना कर रहे थे बहस मत करना बहस इसलिए मत करना क्योंकि भैया फंस जाओगे तुम अपनी बात में तुम कहोगे, वो सामने वाला कहेगा ये तो ये भी लिखा हुआ है,
तो फिर क्या करोगे? तो अब ताज्जुब वाली बात है, इमाम मुस्लिम बहुत बड़े इमाम है, सही मुस्लिम लिखी हुई है, जब वो एक बाप बांधते हैं, मुता के बारे में हदीस लाते हैं, देखिए बाप क्या बांधते हो, बाप मतलब कहते हैं हेडिंग, है ना, वो बाप जी बांधते हैं मुता मैरिज, निकाह मुता, और ये साबित करना या ये शो करना कि पहले हलाल हुआ, फिर हराम हुआ, फिर हलाल हुआ, फिर हराम हुआ, और फिर हमेशा के लिए हराम हो गया। अब गिना कितनी बार हुआ? ये कौन बाप बांध रहा है? इमाम मुस्लिम बाप बांध रहे हैं, इमाम मुस्लिम, हदीस का नंबर ही बता दूंगा इंशाल्लाह। वो कहते हैं कि निकाह मुता पहले हलाल हुआ, फिर हराम हुआ, फिर हलाल हुआ, फिर हराम हुआ क़यामत तक के लिए। ये 4 बार मामला हुआ है। अब ये बताएं कि सही। ये, हाँ, अब ये कैसे सोचा होगा इमाम मुस्लिम साहब ने? भाई इस्लाम साहब, एनी आइडिया? अच्छा, ये इसमें सलमान भाई इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हाँ, हराम होने की जो भी हदीसें आ रही हैं उसको पढ़ने पे ऐसा महसूस हो रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार हराम किया हो, लेकिन हाँ, जो बार बार हलाल हो रहा है ना, उसकी कोई दलील नहीं है हाँ, हलाल की कोई कि दलील नहीं आ नबी, रही। हाँ, हलाल की कोई दलील नहीं मिल रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोला हो कि चलो अब यहाँ पे हलाल हो गया, यहाँ कर वेरी गुड लो, ऑब्जर्वेशन, हाँ, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, मतलब है जो ना। दलीलें मिल भी रही हैं तो हराम करने की मिल रही हैं, तो उससे हाँ, आप इनडायरेक्टली अंदाजा लगा रहे हो कि पहले हलाल था। अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई वो ये जो हराम गलत है। है। हाँ, हाँ, मतलब आप मत, ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि भाई इसमें से कुछ हदीसें गलत हो सकती है। म, आपने पूरी एक कहानी बना दी कि भाई पहले हलाल हुआ, फिर हराम हुआ, फिर हलाल हुआ, फिर हराम हुआ, तो स्कॉलर्स हमारे ये गलती कर जाते हैं। नहीं, कहानी मैं बताऊं कहाँ से बनाई है, कहानी नहीं है जी वो। ये असल में एक बात है, जो मिसाल के तौर पे ऐसी है कि रसूल ने जब दावत दी इस्लाम की शुरू करी, और मान लीजिए पहली बार कहा होगा, कुछ लोगों से कहा होगा, या ऐलान जब पब्लिकली कहा होगा कि सब लोग बराबर हैं, तो कोई ये मान ले कि नहीं, जब कहा है उससे पहले अल्लाह के रसूल सब लोगों को बराबर नहीं समझते थे। ये बड़ी अजीब बात हो जाएगी। रसूल ने बयान किया तो भाई समझते थे ना पहले, ऐसे थोड़ी कि नहीं जी समझते थे। ये तो आपका अंदाजा हो जाएगा, अंदाजे के लिए आपको दलील चाहिए, अंदाजा नहीं लगा सकते रसूल की बात पे, क्योंकि फिर आप रसूल के तरफ से अपनी बातें बोल रहे हैं। अब बात है कि इमाम मुस्लिम भाई बड़े इमाम थे, वो ऐसी बात क्यों लिख रहे हैं कि पहले हलाल था फिर हराम हुआ, फिर हलाल था फिर हराम हुआ? क्योंकि उनको कुछ तरीका ही नहीं मिला कि भाई ये हदीसों को कैसे जोड़ूं मैं। अगर कोई कह सही। रहा है कि खैबर के मौके पे हराम हुआ, ठीक है, तो इसको कैसे समझा उन्होंने कि पहले हलाल था फिर खैबर पे हराम हो गया? क्लियर होगी बात? ठीक। उसके बाद सबरा अल जुहैनी साहब आ गए सही सनद से, वो कहते हैं कि नहीं, हज्जतुल फतेह मक्का पे हराम हुआ। तो फिर क्या बोल वो समझा उन्होंने कि अच्छा, खैबर से फतेह मक्का में टाइम था 1-2 साल का, ठीक है, तो बीच में हाँ हलाल हो गया होगा। तो जी इसलिए उन्होंने कहा कि पहले हराम था फिर खैबर पे हलाल हुआ, फिर हराम हुआ, फिर फतेह मक्का पे हराम हो गया। फिर एक रिवायत आ गई सबरा जुहैनी की, नहीं वो तो हज्जतुल विदा पे भी हराम हुआ। तो फिर उन्होंने अंदाजा मारा कि अच्छा वो बीच में भी हलाल हो गया होगा, फिर फतेह मक्का के बाद कुछ टाइम तक फिर हराम हुआ। तो समझ रहे हैं ना बात को? तो इसको क्या कहते हैं, जब जी आप हदीस के को बचाने की कोशिश करते हैं तो ये नतीजे सही। निकलते हैं। अरे भाई कंट्राडिक्टरी है ये कैसे बाप बांध सकते हैं? कोई तंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात वो कहते हैं ना कि हम जब वो 9th क्लास में वो करते थे, एक एक्सपेरिमेंट करते थे, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट होता था। तो उसमें क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतने करंट बढ़ेगा, तो सॉरी, है ना? हाँ तो इस तरह से तो उसके जो है ग्राफ ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ। यानी कि उस पर एक्सपेरिमेंट की वैल्यू लोगे, एक डॉट लिया, फिर दूसरा डॉट लिया, फिर तीसरा डॉट लिया, तो मान सही। लो 8-10 डॉट बना लिया हमने ग्राफ पे, तो हम जोड़ेंगे वही वाले पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन आ रहे होंगे, क्योंकि सही। स्ट्रेट लाइन आता है। और बाकी जो इधर उधर पॉइंट आ रहे हैं वो हमने इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट में गलत वैल्यू ले ली होगी, क्योंकि ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जी बात ये है कि इधर क्या किया इमाम मुस्लिम साहब ने कि इधर उधर सारे पॉइंट आ रहे हैं, सबको जोड़ दिया। तो सही नतीजा सही। निकाल दिया कि हलाल हुआ हराम हुआ, हराम हुआ हलाल हुआ। तो अब ये भी मजाई ऐसी बात है, क्या ही बोले इस पे, क्या भाई इस्लाम में बोलिए आप। कुरान की एक आयत याद आती है, मैं इसका नंबर भूल रहा हूँ, कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अगर ये किताब अल्लाह की तरफ से नहीं होती तो तुम इसमें क्या पाते, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन पाते हैं, माशाल्लाह। है ना। तो अल्लाह यहाँ पे ये बता रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बता रहा है कि अगर कोई किताब में तुमको कंट्रडिक्शन मिले तो तुम उसको इस्लाम की तरफ से ऑथेंटिकेट किताब मत मानो, उससे एग्जैक्टली, तुम ये सीख सकते हो। कम से कम हाँ, उस ये बात को अल्लाह तो ने, माना मानो, हाँ। हाँ, अल्लाह ने जो है कैटेगोरिकल एक उसूल सिखा दिया है मुसलमानों को कि हम्म, जिसमें तुमको कॉन्ट्रडिक्शन मिले वो किताब अल्लाह की तरफ से नहीं है।
یعنی Exactly. کہ وہ رسول کی طرف سے بھی نہیں ہے، صرف سیکھ لو، لیکن اگر تم نے اندھا ایمان رکھا کسی پہ تو پھر دنیا تمہارے ایسے ہی مزے لے گی۔ بالکل جی سلمان بھائی۔ ہاں، اب یہ جو بات ہے کہ پہلے حلال ہوا پھر حرام ہوا، تو یہ خالی امام مسلم نے نہیں بولا، تفسیر البغوی وہ الربی بن سلیمان سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کو کہتے ہوئے سنا، کس کو؟ جی امام شافعی کو۔ امام شافعی فرماتے کہ میں کسی بھی ایسی چیز کو نہیں جانتا اسلام میں جو پہلے جائز تھی، پھر ناجائز ہوئی، پھر جائز ہوئی، پھر ناجائز ہوئی، سوائے متع کے۔ تو اب ہم خود کہتے ہیں کہ جو اصل میں جو ظاہری جو حدیث کے معاملے میں ظاہری کنسپٹ ہے نا، کہ حدیث کو آپ کو ہر طرح صحیح ثابت کرنا ہے کہ جس سند سے آ گیا، تو یہ اصل سلمان میں بھائی، امام جی جی، میں سوری آپ کو روکوں گا، نہیں کوئی بات ایک اسی بس یہ آپ نے جو بات چھیڑی ہے نا، اسی پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے نہیں۔ کہ ایسا لگتا ہے کہ سارے اسکالرس ہو یا سارے مسلمان ہو نا، ان کے اگر ہاتھ کسی بات پر بندھے ہوئے ہیں تو وہ ہے سند، کہ آپ کو سند مل گئی ہے، مطلب آپ کیا کر رہے ہیں، اب تو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سند کے اتنے غلام بن چکے ہیں، جبکہ سب سے اوتھینٹک کتاب جو قرآن ہے وہ بے سند ہے۔ تو پتہ نہیں لوگوں کو یہ سند کا قانون کیوں ایسا حجم ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی جھوٹی بات بھی اگر سند کے ساتھ آ جاتی ہے تو آپ کو ماننا پڑتی ہے۔ آخر یہ مجبوری کیوں ہے؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ مجبوری دی نہیں تھی، تو صحیح آخر بات، ایسی کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے خود ہی ایک قانون بنا لیا اور اسی قانون کے اندر خود ہی بن گئے۔ صحیح جی آپ صحیح۔ کنٹینیو کریں، مطلب بڑے بڑے اسکالرس اس قانون کے اندر بندے ہوئے ہیں۔ اور جی ہم اس لیے کہتے کنٹینیو ہیں کہ کریں۔ جو تھاٹ پروسیس ہے حدیثوں کو سمجھنے کا، جو ظاہریہ بول سکتے ہیں، جو بالکل حنبلی اسکول آف تھاٹ میں تھا، اور شروعات اس شافی اسکول آف تھاٹ نے کی، کہ جو حدیث ہے بس وہ آپ کا ایمان ہے، آپ کو اس کو اسی طرح سے سمجھنا ہے ظاہری طور پہ۔ وہ آج تک ہمارے جی اہل حدیث بھائی، اور ایون اب تو دیوبند میں بھی آ گیا ہے کافی، وہ اسی طرح سے اپروچ کرنا، وہ یہی ہے کہ آپ اس میں کچھ نہیں بول سکتے سند سے پہنچ گیا، آپ کو اس کو بس کوشش کرنی ہے کہ وہ ایک ہو جائیں۔ اب ٹھیک ہے، یہ اچھی اپروچ ہے کہ یہ نیت ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ہے، اس میں ہم اس کو نہ انکار کر دیں، یہاں تک میں مان سکتا ہوں۔ لیکن اس طرح سے جوڑو گے کہ اسلام میں کوئی ایسا کھیل چل رہا ہے کہ پہلے حلال پھر حرام پھر حلال پھر حرام پھر قیامت تک کے لیے حرام، تو یہ تو پھر ہم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا بند کر دیا، اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ تو امام شافعی بھی یہ فرماتے ہیں، اس طرح سے اور بھی ہیں حوالے۔ تفسیر قرطبی ایکس مسلم کی فیمس تفسیر، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ابن عربی نے فرمایا کہ the mutah of the woman is one of the strangest thing in the religion۔ مطلب بھائی دیکھو، ہم نہیں کہہ رہے، ابن عربی پہ تو گستاخی کا مسئلہ لگنا چاہیے اسلام میں، وہ کہتے ہیں کہ نکاح متع جو ہے اسلام میں بڑی اسٹرینج جو بڑی عجیب چیزوں میں سے ہے، کیونکہ وہ پہلے جائز تھا، پھر ناجائز ہوا خیبر پہ، ٹھیک ہے، پھر مقام اوطاس پہ، پھر جائز ہوا، پھر مقام اوطاس پہ حرام ہوا۔ پھر امام قرطبی کہتے ہیں کہ اور لوگ جنہوں نے یہ ان روایتوں سے استدلال کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ ہاں، ایک کام کی بات بتاتے ہیں نا، تو ابھی تو 2 بار حرام اور 2 بار حلال کی بات چل رہی تھی نا، امام مسلم ہوئے یا امام بغوی ہوئے یا ابن عربی، ٹھیک تو کہتے ہیں اسٹرینجسٹ تھنگ ہے۔ امام قرطبی ٹھیک کہتے ہیں کہ جتنا ان کا علم ہے اور روایتوں کے بعد پہ کئی اسکالرس نے دیر تک بولا ہے کہ 7 بار حرام حلال ہوا ہے، 7 بار۔ اچھا اب یار وہ ہے نا، وہ بھائی مجھے مارو، وہی والا فیلنگ آتی ہے۔ تو اس لیے آپ سمجھ جائیں کہ مفتی اکمل صاحب کیوں کہہ رہے تھے بحث مت کرنا، صحیح ہے، کیونکہ پجامے کھل جائیں گے نیچے سے کہ یہ ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح یہ اب دیکھیں کیا چل رہا ہے، مطلب کوئی مذاق چل رہا ہے، کوئی کچھ تو سیریس باتیں ہوں، اور ہم کوئی سوال کرنے آئے تو ہم اس کو کاؤنٹر کوشچننگ کرنے لگے کہ بھائی تم کیا مانتے ہو، تمہارا ایسا ہے، جسٹ بیکاز ہمیں اپنے پیچھے کے گڈھے چھپانے۔ بھائی ہمارے گڈھے نہیں ہیں، ہم نے نہیں کیے گڈھے، ہم تو دکھائیں گے، لو دیکھو بھائی جس کے صحیح ہے۔ گڈھے ہیں، اور جو ان گڈھوں کو اون کرتا ہے اس کا حال بھی گڈھوں والا ہوگا، اور تو اون نہیں کرتے ایسی باتوں کو، الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں، 7 بار ہے بھائی، دیکھ لو امام قرطبی کا قول ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں 7 بار حرام اور حلال ہوا ہے قرآن میں، مطلب ایک مدعے میں اتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا کہ ایک ہی چیز کو 7 بار حلال حرام کرنا پڑا، اور جی امام قرطبی اچھا، لکھ بھی گئے۔ اب 7 بار کا دھیان میں بات نکلی ہے سلمان بھائی، تو میں ایک بات ایڈ کر دوں یہاں پہ۔ دیکھیں ہمارے جتنے بھی سننے والے بھائی ہیں وہ دھیان رکھیں کہ اگر کسی کو پکڑنا ہے کہ وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے،
تو یہ دیکھو کہ اس کی بات جو وہ دعوے سے کر رہا ہے اس کی کوئی دلیل اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. جب ہم اسکالرس کی کتابیں کھنگالتے ہیں یا چلے اسکالرس کی کتابیں سب کے پاس نہیں ہوتی ہے، اگر آپ قرآن کی تفسیر کو کھولیں گے تو اس میں آپ کو مطلب ایک آیت پہ 4 الگ الگ اوپینین آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، اور چاروں اوپینین بالکل ڈیفرنٹ رہیں گے، اور ہر اوپینین کو جو اسکالرس بیان کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ کہتا ہے ایسا ہوا ہے. ہوں ٹھیک ہے، مطلب سلمان بھائی ہمارے اسکالرس نے بھی جو ہے مطلب کوئی جھوٹ بھی بولا ہے تو وہ دعوے سے بولا ہے. اگر وہ یہ کہتے کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے باقی اللہ جانے تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کئی اسکالرس نے اپنی کتابوں میں اس آیت کا شان نزول بالکل گارنٹی سے لکھ کے چلے گئے ہیں. ہوں اب آپ نے قرطبی کا نام لیا تو مطلب مجھے تو کافی تکلیف ہے ان صاحب سے، کیونکہ انہوں نے جو اپنی کتابیں ہیں اس میں کچھ باتیں ایسی جھوٹی لکھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ انہوں نے گستاخیاں کی ہے، اور بنا کوئی دلیل کے انہوں نے سیدھے دعوے سے جھوٹ بولا ہے. تو جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ نے کس بنیاد پہ اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ ایسا ہی ہوا تھا؟ صحیح بات. تو یہ جھوٹوں کو پکڑنے کے ایک ٹیکنیک ہے. چلیں ٹھیک، سلمان بھائی کنٹینیو پھر جو کریں. ہمارے یہ جو ویڈیو ہے جو ہمارا ایک شیعہ اسکالر کی ہے، تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ہماری کوشش ان کی کوشش یقین نہیں ہے. ہم نے پہلے اپنا اصول کو کر دیا کہ نکاح جی متع جو ہے حرام ہی ہے اور کبھی حلال بھی نہیں ہوا تھا. تو اس طرح سے ہم اہل سنہ کے موقف کے بھی خلاف ہیں اور اہل تشیع کے موقف کے تو خلاف ہیں. اب اس ویڈیو میں یہ جو شیعہ ہیں ہمارے، جو میں ویڈیو پلے کر رہا ہوں بریک کر کے، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اہل سنہ کا موقف کمزور ہے اور انہی کی حدیثوں سے نکاح یہ متع جائز ہے، یعنی کہ ابن عباس کا اوپینین صحیح ہے بقول ان کے. اب وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث کا حوالہ دیں گے جس کی بنیاد پہ وہ کہیں گے کہ یہ ہمیشہ سے جائز ہی تھا. وہ حوالہ ہے اس حدیث کا، صحیح مسلم کی حدیث ہے جلد نمبر 1. ٹھیک ہے، یہ آخری بات جی ہے، پھر اپنا دلیل شروع کریں گے. یہ دیکھو بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے تاکہ کل کو یہ کوئی نہ بولے کہ اپنا اوپینین سنا کے چلے گئے، یہ تو اہل قرآن ہوں گے، یہ تو فلاں ہوں گے. میرے بھائی سارے اسکالرس کے اوپینین دیا آپ کو، شیعہ کیا سنی بھی نہیں چھوڑے. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ قرآن سے ہی بات کریں گے اور جو جنرل ایکسیپٹڈ ٹریڈیشن ترجمے ہیں انہی کی بات کریں گے. کوئی یہاں پہ کوئی اپنا اوپینین نہیں دینے والا، اور جب دیا جائے گا تو کم سے کم اس کے حوالے دیے جائیں گے انشاءاللہ. تو صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں کیا ہے کہ یہ پوری سند ہے. محمد بن عبداللہ بن نمیر الحمدانی ابی واقعی ابن بشر. یہ انگلش میں لکھا ہے تو تھوڑا پروننسیشن میں گڑبڑی آ رہی ہے. اسماعیل قیس، اور اس کا نمبر میں دے دوں گا انشاءاللہ، اس کو چاہیے ہوگا. I heard Abdullah say we were in the wars with the prophet کہ میں نے غالباً عبداللہ ابن مسعود ہوں گے، غالباً I'm not sure، کہ ہم جنگ میں تھے اللہ کے رسول کے ساتھ اور ہمارے پاس کوئی عورتیں نہیں تھی. تو ہم نے کہا کیا ہم اپنے آپ کو کھسی کرا لیں؟ تو رسول نے منع کیا کہ نہیں، اور ہمیں اجازت دی کہ تم شادی کر لو، نکاح کر لو کچھ دنوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کر لیا. پھر عبداللہ نے اس قرآن کی آیت کو پڑھا، او یو بلیو ڈو ناٹ فاربٹ دا گڈ تھنگ دیٹ اللہ ہیز الاؤڈ فار یو اینڈ ڈو ناٹ ٹرانسگریس اللہ ڈز ناٹ لائک دا ٹرانسگریسر. اب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 ہے کہ اے ایمان والو وہ چیزیں اپنے پہ حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ گزر جاؤ، اللہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب اس کی بنیاد پہ جی اہل تشیع وہ اس حدیث کی بنیاد پہ کہتے ہیں دیکھو جب یعنی کہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ بات بتائی کہ ہمیں اجازت دی گئی، اور پھر یہ آیت بتائی کہ جو ہے ہم کوئی اپنے اوپر وہ چیزیں حرام نہ کرو جو حلال کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں نکاح متع حلال کیا تو تم حرام کیوں کرتے ہو؟ اس آیت کا شان نزول بتا رہے ہیں. اور سورہ مائدہ بالکل آخر میں جی نازل ہوئی. تو اہل تشیع کہتے ہیں دیکھو پکڑ لیا ہم نے سنیوں کو، یہ دیکھو تمہارے تو تمہارے حدیث سے تو بالکل آخر تک جائے. سورہ مائدہ تو سمجھ لو کہ اس وقت ہوئی ہے. سورہ مائدہ میرے خیال ہے حجۃ الوداع کے آس پاس کی بات ہے، حجۃ الوداع جی کے آس پاس ہو رہی ہے، یعنی کہ ساری پچھلی باتیں جھوٹی، اور رسول نے بھی منع نہیں کیا، یہ تو جائز کہہ رہے ہیں. صحیح بات ہے، بات بھی جائز. اب یہ دیکھے کہاں سے ڈھونڈ کے جو ہے اپنے نتائج نکالے جاتے ہیں. قرآن کو تکیہ بنا لیا جاتا ہے، ایک حدیث میں لکھا ہوا نا تکیہ بنا لیتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے کر دیتے ہیں. اب یہ ہے اب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بنیاد کس بات پہ کہہ رہے تھے کہ اے ایمان والو اپنے لیے وہ چیزیں حلال نہ کرو جو حرام نہ کرو جو حلال کی گئی ہیں. اب وہ کیا نکاح متع کے لیے کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے،
या किसी और के लिए क्या कहते हैं, हदीस का पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो अब ये बड़ी रिसर्च करने वाली चीज़ है। तो यहाँ तक हमारा मुद्दा है। तो यहाँ तो उन्होंने अहले सुन्ना को जवाब दे दिया, इसलिए मना कर रहे थे मुफ्ती अकमल साहब के भैया बहस में मत पड़ना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये बात मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब ये हमने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया क्या है, किरात में भी एडिशन था इज़ा अजल मुसम्मा में। अब वापस आते हैं कुरान क्या कहता है। ये सब हमने जो खिचड़ी थी लिटरेचर रिव्यू आपको करा दिया। उम्मीद है कुछ पल्ले पड़ा होगा। भाई इस्लाम में कुछ कहिए, फिर हम इसको फिर कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। जी, आप कर लें, उसके बाद थोड़ा 10 मिनट में लूंगा बस। एक हमारे आबिद भाई बैक स्टेज पे हैं, अगर आप कहें तो 2 मिनट बात कर ले ले लेते ले हैं उनसे। ले बिल्कुल ले ले। ठीक मैं ठीक। पानी पी लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम सलाम। हाँ भाई मुस्लिम भाई, बहुत अच्छी स्ट्रीम चल रही है। ये सलमान भाई ने तो बहुत बहुत ही तफसील से इसकी तशरीह कर दी है। अब कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इस पर मजीद कोई आदमी गुफ्तगू करे। माशाअल्लाह कहाँ कहाँ से अहादीस इन्होंने इकट्ठा किया, और माशाअल्लाह। नहीं बहुत ही तफसीली गुफ्तगू की है, हर पहलू से इन्होंने किया है। लेकिन अल्टीमेटली नतीजा यही है कि हो सकता है कि ये कहा जाता है कि इब्तिदा में मुता की एक सूरत रही है, लेकिन ये बात है कि इसको फिर जो अहादीस हैं कि क़यामत तक के लिए हराम कर दिया गया। आज मौजूदा पोजीशन में तो वो हराम है जो ये कहा जा रहा है कि भाई अब भी इसको कुछ लोग हलाल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो उनके पास कोई ऐसा जस्टिफिकेशन शायद नहीं होगा, और ये एक ज़बरदस्ती की तावील वो लोग करते होंगे। हदीस में जैसा कि इन्होंने जिक्र किया अभी सलमान भाई ने कि भाई हलाल किया गया, हराम किया गया, हलाल किया गया, कई बार इस तरह की चीज़ें आती हैं। लेकिन वही मैं भी देख रहा था अभी मुस्लिम में जो सही मुस्लिम की मैं मुता से मैंने सर्च किया तो 25 मतलब मुझे रिजल्ट निकला, और उसमें हदीस नंबर जो है ये मैं देख रहा था कि उसमें क़यामत तक के लिए उसको हराम कर दिया गया है। हदीस नंबर जो है हदीस नंबर है सही मुस्लिम की 3430। उसमें ये बताया गया है कि ये इसका तर्जुमा यहाँ पर यह है कि सलमा बिन शबीब, हसन बिन आइन, माकल इब्न अबी इबला, उमर बिन अब्दुल अजीज, हजरत रबी बिन सिब्रा जुहनी अपने वालिद से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मुता से ममानियत फरमाई और फरमाया आगाह रहो, ये आज के दिन से क़यामत के दिन तक हराम है, और जिसने कोई चीज़ दी हो तो उसे वापस न ले। तो ये मुस्लिम शरीफ में भी तो यही है कि क़यामत तक के लिए हराम कर दिया गया है। तो अब जो चीज़ कभी हलाल रही भी होगी तो अब उसकी क्या बहस, क्योंकि क़यामत तक के लिए तो हराम हो ही गई है। और फिर वे बात सही है जो बताई जा रही है सूरह मोमिनून में, उसकी बुनियाद पे आपने जिक्र किया कि जो जैद पटेल ने कहा कि भाई उस आयत के सामने रखते हुए ये कभी मतलब उस आयत के बाद तो ये हराम ही मतलब उसे निकलता है कि जो वक्ती तौर पे। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो एला अजलिम मुसम्मा जो कह रहे थे वो कुरान की कहीं पर इस तरह की मिलता है ये, या वो पढ़ा करते थे अपनी तरफ से पढ़ा करते थे, या कुरान में इस तरह की चीज शामिल पहले से रही है कहीं वो कहीं कोई रिवायत, ऐसा? हाँ वो रिवायत में है कि वो कुरान में इसी तरह से पढ़ते थे, ये मान कर कि अल्लाह ने ऐसे ही नाजिल किया। अच्छा ये है, मगर मतलब किसी कुरान के किसी वर्जन में ऐसा मिलता नहीं है। हाँ मिलता है, उबई बिन काब को जो है उनकी जो किरात है उनके उनके में मिलता है, और उनके नाम से मिलता हाँ है कि उबई जैसे बिन काब हम, ऐसा पढ़ा करते थे। हाँ हाँ अच्छा अच्छा इस तरह की रवायतें मिलती तो हैं। उसूली बात ये है आबिद भाई, जो आपने भी अच्छे से समझ किया कि जो दो मौक़िफ़ हैं, एक तो ये है कि अहले तशरीह का जो कहते हैं कि जायज़ और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु का नाम लेते हैं। अहले सुन्ना का जो अभी मौक़िफ़ है वो यही है कि भई हराम है और शुरू के वक़्त पे जायज़ था। लेकिन हमने देखा शुरू का वक़्त बहुत थोड़ा नहीं था कि अगर वो रिवायतें भी लें तो अगर फ़तह मक्का पे किया या हज्जतुल विदा पे किया तो कम से कम 20 साल बाद किया। तो 20 साल तक हलाल क्यों रखा, ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम खाली शुरू कह के छोड़ देंगे तो सवाल बाकी रहेगा। हम खैबर पे भी मानेंगे तब भी 17-18 साल बनते हैं। तो 17-18 साल तक क्यों? क्योंकि और ये 17-18 साल तक औरतों के साथ होता भी रहा तो ये भी अच्छा नहीं था।
پھر ہم نے جب اچھا یہ اس کی توجہ سلمان صاحب یہ کی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید نازل ہوتا رہا ہے، یقینی طور پہ حفاظ کرام بھی رہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ آیت کسی کے پاس نہ پہنچی ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں کسی کے پاس نہ پہنچی ہو، تو وہ پرانے جو سسٹم جو چلے آ رہے تھے جاہلیہ کے مطاع کے، اور اس پہ عمل کر بیٹھا ہو، اور اپنی طرف سے یہ سمجھا ہو کہ اس پہ کوئی ممانعت نہیں آئی ہے۔ بالکل بالکل، یہ ایک بیسٹ اوپینین یہی بنتا ہے کہ یہ جو بار بار منع کیا جا رہا ہے، اگر یہ ایتھیٹس لے لیں، حالانکہ جوہینی والی روایت جو مسلم میں اور وہی روایت ہے کہ ابن ماجہ میں، تو ایک ہی جوہینی جو ہیں وہ دو بات بول رہے ہیں، ایک بار بول رہے ہیں کہ فتح مکہ پہ حرام کیا، اور ایک بار بول رہے ہیں کہ حجۃ الوداع پہ کیا، تو اختلاف ان دونوں میں، ٹھیک ہے، اور ایک روایت میں بول رہے ہیں کہ رسول نے کیا، رسول خود فرما رہے ہیں، اور ایک میں کہہ رہے ہیں ابھی رسول میں دیکھ رہا تھا مسلم ہی میں یہ ہے کہ مکہ کے دن مطلب کسی کو کے لیے حلال بھی ہو گیا تھا، اور کسی نے یہ کہا کہ نہیں ہمیں منع کیا تھا مکے کے دن بھی مکے کے دن بھی کیا، مطاع اختلاف کرنے ہے سے۔ باتوں میں. ہاں اب اس میں اچھا یہ ایک ایک بیسٹ جی اچھا ایک مزیدار بات میں بھی بتا دوں کہ چلے کچھ اسکالرس یہ مانتے ہیں کہ قرآن کی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہاں 24 کو اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ بھئی یہ قرآن میں یہ آیت جو ہے یہ نکاح متعہ پر ہی ہے، اور وہ حدیث کے مطابق یہ مانتا ہے کہ نکاح متعہ حرام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ آیت ایبروگیٹ ہو گئی، وہ مانتے ہیں 24 کے آس پاس اسکالر ہے، منسوخ مانتے ہیں اسے. منسوخ مانتے ہیں، تو پھر 24 کے اندر جو دوسری باتیں لکھی وہ بھی منسوخ ماننا پڑے گی. وہ پھر وہ اتنے ہی حصے کو مانتے ہیں، اور سمجھ جائیں بات کے حصے ہاں کو مانتے یہاں پھنسیں گے پھر. ہیں یہاں پھنسے گے، وہ بات کے حصے کو مانتے ہیں. تو خیر جو عابد پھر بھائی بات کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ہاں اسلام بھائی، وہ جی مجبوری ہے کہ وہ جب اس کو ہمیں تعویل ہی ایسا کرنا پڑ جائے کہ کچھ لوگوں کو نہیں سنا تھا بعد میں حرام ہوا، یہ ٹھیک ہے، تعویل ایکسیپٹڈ ہے، لیکن ہمارا فوکس کیا ہے؟ ہمارا فوکس یہ ہے کہ رسول نے اتنے لمبے دور 17 سال، کچھ جگہ 20 سال تک حلال ہی کیوں رکھا، یا رکھا بھی کہ نہیں رکھا؟ کیونکہ یہ ہم نے بھائی اسلام صاحب نے بھی غور کیا، ہم نے بھی کیا کہ رسول کی جو روایتیں مل رہی ہیں وہ حرام کرنے کی مل رہی ہیں، حلال کرنے کی نہیں مل رہی. تو جو حرام کرنے کو یہ شاید مان لیا گیا کہ اس سے پہلے حلال تھا، یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے کہ رسول نے ایک بار جب بولا کہ حرام ہے تو اس کو مان لیا گیا کہ حلال تھا. صرف ایک روایت میں ملتا ہے جب رسول خود کہہ رہے کہ میں نے الاؤ کیا تھا، صرف ایک روایت میں، وہ جوہینی والی روایت میں، اور جوہینی والی دوسری روایت میں دوسری بات ملتی ہے. تو وہ آپس میں ویسی تضاد کر رہی ہیں کہ رسول نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا. اصولی بات پہ آتے ہیں، یہ سب تام جھام ایک طرف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا کنٹراڈکشن. ہم اصولی قرآن پہ کچھ اور آیتوں پہ غور کرتے ہیں کہ اچھا جتنی آیتوں میں یہ ہے کہ کسی نے اس کو حلال کیا، تو لیکن اس کے بعد فوراً یہ آ رہا ہے کہ کسی دوسرے نے تنبیہ کی کہ نہیں یہ حرام ہو چکی ہے. ایگزیکٹلی تو اختلاف تھا وہاں پہ. تو یہی ہے، اب اختلاف سے نکلنے کا ذریعہ تو قرآن ہے. اب انشاءاللہ ہم قرآن کی طرف کرتے ہیں اور دوسری آیتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یہ نکاح یا نکاح متعہ جیسی ان باتوں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی. تو جیسے کہ ہمارا خود کا کلیم یہ کہ رسول نے کبھی حلال نہیں کیا تھا، روایتوں میں اختلاف کے باوجود بھی. ہاں حرام کئی بار کیا، ٹھیک ہے، یا ایک مرتبہ کیا، 2 مرتبہ کیا تو عمر نے کیا، وہ اس لیے کہ بھائی مسلمان آتے جا رہے تھے، قرآن کا استدلال نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کو جائز ہی سمجھا ہوگا بس، لیکن رسول نے کبھی اس کو حلال نہیں کیا. اس کی آیت کی پہلی دلیل ہے سورہ الروم کی آیت نمبر 21، سورہ 30 آیت نمبر 21. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اس کی آیتوں میں، ان کی اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں یہ بھی ہے کہ اس نے خلق لکم من انفسکم ازواج، کہ تم میں سے تمہارے لیے تمہاری ازواج کو پیدا کیا. اب یہاں میاں بیوی کا ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ تم اس میں سکون پاؤ، دیٹ یو میں ڈویل ان پیس، تم رہو پیس میں اور ٹرینکولیٹی میں، سکون کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپس میں سکون کے ساتھ رہو. اور پھر اللہ نے تم دونوں کے بیچ میں محبت ڈال دی. اچھا میری آواز ایکو ہو رہی ہے کیا؟ نہیں صحیح آ رہی ہے. ٹھیک ہے. صحیح پھر ہے. اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کے بیچ میں محبت ڈال دی ہے نا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور رحمت ڈال دی، ٹھیک ہے، تمہارے دلوں میں. یہی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ٹھیک ہے. اور جو ویریلی اس آیت میں ان باتوں میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اب کلیئر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے لیے رحمت رکھی، ایک دوسرے کے لیے سکون رکھا. 3 دن کا سکون رکھا، 10 دن کا رکھا، مہینے بھر کا رکھا، سال بھر کا رکھا. کہ قرآن کی جو بنیادی آیت ہے وہ ہمیشہ ایک لمبی زندگی کی بات کرتی ہے، محبت کی بات کرتی ہے، سکون کی بات کرتی ہے. یہ اکلوتی آیت ایسی ہے جو ہر طرح کے نکاح متعہ، ہر طرح کے باندی کے کنسیپٹ کو سائڈ کرتی ہے اگر غور کیا جائے تو. ورنہ آپ ایسے ہی پڑھ جائیں اس کو
کیونکہ اللہ تعالیٰ جب محبت ڈال رہا ہے آپس میں، اللہ تعالیٰ سکون ڈال رہا ہے، ٹرینکولیٹی ڈال رہا ہے، اور اللہ خود کی نشانی بتا رہا ہے، تو یہ 3 دن کی نشانی تو نہیں ہے نا، یہ پیسے دے کے کچھ کرنے کی نشانی تو نہیں ہے، اور اس نشانی کو اللہ کے رسول یوں تو نہیں بول دیں گے کہ اجازت دے دی میں نے، جبکہ قرآن میں آ چکی ہے سورہ روم. تو اس سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتنا لمبا رشتہ ہے، کتنا پاک رشتہ ہے، محبت اور رحمت والا رشتہ ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک رشتہ ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. قرآن کی تھیم اصل میں یہ ہے. قرآن کی تھیم کوئی نکاح متا یا اس طرح کے نکاحوں پہ یا باندی مالک کے تعلقات میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا. آگے والی آیت پر. اگلی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 1. ٹھیک. سورہ نساء کی آیت نمبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے انسانوں اپنے خدا کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر اس سے تمہارا ساتھی پیدا کیا اور پھر بہت سارے بھوتیرے مرد اور عورت پیدا کر دیے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. پھر سے دوبارہ بات آ رہی ہے. ان ہوز نیم یو اپیل ٹو، اور جس کی قسمیں کھا کھا کے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو یا معاملات آگے بڑھاتے ہو. اور آنر فیملی ٹائز، آنر فیملی ٹائز، یہ دیکھیں میں اس کو عربی میں پڑھ دیتا ہوں. کثیرا ونساء واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی تساءلون بہ والارحام. ٹھیک ہے. اور جو ارحام ہے نا، یعنی کہ جو رشتے ہیں، جو قریبی رشتے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ارحام تو ویسے رحم سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جو فیملی کے رشتے ہیں اس کو عزت دو، اس کو برقرار رکھو. شیورلی اللہ از ایور واچفل. یہ جو آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو فیملی ٹائز ہیں، جو قریبی رشتے ہیں، جو فیملی کے رشتے ہیں، جس میں میاں بیوی کا ہے، باپ بیٹے کا ہے، باپ بیٹی کا ہے، بھائی بہنوں کا رشتہ ہے، اس کو برقرار رکھو، اس کی عزت کرو. تو یہ صرف اتنا سا سینٹنس کسی بھی نکاح متا کو سائڈ کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی عزت نہیں ہے. اس میں 3 دن 10 دن مہینے بھر میں کیا عزت ہوتی ہے؟ آپ ایک خاص سیکشول ارج کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، ملٹری میں جا رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ کو بیوی سے دوری ہے جیسے کہ روایتوں میں ملتا ہے، تو آپ نے کر لیا مہینے بھر کے لیے، چادر دے دی، پیسے دے دیے. یہ کیا ارحام یا فیملی ٹائز جو خدا کے بنائے ہوئے رشتے ہیں اس کی عزت کرنا ہوا؟ یقیناً عزت کرنا نہیں ہوا. تو یہ اس آیت کے بھی خلاف نکاح ہوتا کہ اس میں کوئی بھی رشتوں کی، قریبی رشتوں کی کوئی عزت و قدر نہیں ہے. 3 دن 10 دن. اسی طرح سے باندی مالک کے بھی رشتے میں بھی کوئی قدر نہیں ہے. جیسے کہ مفتی یاسر واحدی صاحب نے بھی بولا جب سوال پوچھا گیا کہ کیا مالک اپنی باندی کو بیچ سکتا ہے، تو انہوں نے بولا نہیں، پریگننٹ ہو گئی تو نہیں بیچ سکتا. انہوں نے بولا کہ پریگننٹ نہیں ہوئی ہے تو بولے تو بیچ سکتا ہے. تو یہ بھی اس آیت کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں بھی آپ اپنے اگر اس سے رشتہ مان رہے ہو نا باندی سے، بقول اس کے کہ اچھے سے رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو نکاح ہی کر لو. نکاح کرنا تو رشتوں کی قدر کرنا ہوتا ہے نا، ایک لمبے وقت تک ساتھ رہنے تو رشتوں کی قدر کرنا ہوتا ہے. یہ اس آیت کے بھی خلاف ہے. تو یہ باندی مالک کے رشتے کے بھی خلاف ہے، نکاح متا کے بھی خلاف ہے یہ والی آیت. یعنی کہ قرآن کی تھیم یہ ہے نہیں، وہ رشتوں کی قدر کرنے کو بتاتا ہے، رشتوں کی عزت کرنے کو بتاتا ہے. نہ نکاح متا میں کوئی عزت ہے، نہ باندی مالک کے مسئلے میں کوئی عزت ہے. ایک اور حوالہ لیتے ہیں تیسرا، سورہ نساء کی آیت نمبر 129. اب دیکھیں خالی نکاح متا مسئلہ نہیں ہے، نکاح مسیار بھی مسئلہ ہے، جو کہ ہمارے زید پٹیل صاحب بھی جائز سمجھتے ہیں، اور جتنی بڑی اہل حدیث برادری وہ بھی جائز سمجھتی ہے، اور اس میں الگ الگ ایکسیپشن نکالتے ہیں. زبیر علی زئی ایک بہت بڑے اسکالر تھے، انتقال ہو گیا، وہ اس کو حرام سمجھتے تھے، لیکن ان کی کسی نے نہیں مانی، ان کو سائڈ کر دیا گیا. ان سب کے استاد تھے وہ. خیر وہ اندر کی بات ہے. تو نکاح مسیار کو بڑے اہل حدیث، ایون اب تو دیوبند کے اسکالر بھی کہیں نہ کہیں اس کو نہ منع کر کے حلال کر دیا. ہوتا ہے نا کہ آپ نے منع کر دیا تو حلال حرام ہو گیا، ایک ہوتا ہے کہ خاموش رہے، تو وہ بھی آپ نے انڈائریکٹلی حلال کر دیا. نکاح مسیار یا ایگن نکاح متا کے خلاف، خاص طور سے نکاح مسیار کے خلاف، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 129 ہے. اس کو غور سے پڑھتے ہیں تو قرآن میزان کا کام کرتا ہے. اگر غور کریں، اگر ہم چاہیں گے کہ ہمارے دل کے، ہمارے جو ہمیں اچھے لگتے ہیں وہ اوپینین وہ قرآن میں نکل آئے، تو شاید قرآن اس طرف آپ کو ڈیویٹ کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے جس کو چاہے، اللہ تعالیٰ گمراہ رہنے دیتا ہے جس کو چاہے. تو قرآن سورہ نساء آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّاسِ، You can never be equitable in dealing with more than one wife. تم کبھی بھی ایک سے زیادہ بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتے، چاہے کتنا بھی ٹرائی کرو. تو بس اللہ نے کہہ دیا تو انصاف تو نہیں ہو سکتا. Therefore اسی لیے کیا کرو، ایک کی طرف بالکل مت جھک جاؤ کہ دوسری کو چھوڑ دو. مطلب بیلنس تو نہیں کر سکتے تم، لیکن ایسا مت کر دو کہ ایک کی طرف اتنا جھک گئے کہ دوسرے کو ہی بھول گئے تم. Therefore please do not biased as to leave one of them hanging، کہ وہ بیچاری کو لگے کہ وہ شادی شدہ بھی نہیں ہے اور وہ طلاق شدہ بھی نہیں ہے، 20 کی رہ گئی وہ بیچاری دوسری والی نئی بیوی سے آپ نے بڑی محبت کر لی. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کا معاملہ ہے. اور اگر تم اس حالات کو سدھارو اور سیدھے راستے پہ چلو، اصلاح کرو اپنی، تو اللہ معاف کرنے والا ہے. یعنی کہ یہ گناہ والا مسئلہ ہے جو تم کرو گے. تو اب بتائیں جو نکاح مسیار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بحرین میں ہم نے ایک شادی کر لی، وہاں گئے اور اس کو نان نفقہ دیتے ہیں نہیں دیتے، معاملہ مل کے آتے رہتے ہیں ہر 2 مہینے پہ. یہی اصول ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ ایک کے ساتھ تو اب ریگولر رہ رہے ہیں اور ایک کے ساتھ وقتاً فوقتاً ملنے جاتے ہیں، جیسے کہ سعودی کے بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں.
وقتاً فوقتاً مل جاتے ہیں، ان کا خرچہ دے کے واپس آ جاتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے ایک کے تو آپ نے زیادہ وقت دیا اور ایک کو چھوڑ دیا آپ نے. یہ اس قرآن کے خلاف ہے. نکاح مسیار کی دھچیاں ختم کر دیتی ہے یہ والی آیت. نکاح مسیار سطح سے کچھ نہیں ہے، اس آیت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ یہ تم انصاف تو کر نہیں سکو گے، تو ایک کو چھوڑے مت رکھنا اور ایک کے بالکل جھک مت جانا. تو یہ آیت نکاح مسیار کو بھی ختم کرتا ہے. تو 3 آیتوں میں نکاح متع جیسی چیزوں کا، اور آگے بھی ہم 1-2 آیتیں دیکھیں گے، تو قرآن سے کلیئر کرنا پہلے ضروری ہے. اور نکاح مسیار کا کھیل یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. 1-2 حدیث اور لیں گے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اچھا انہوں نے قرآن سے دیا، حدیثوں کا کیا. حدیثوں بھی ایک دلیل دیں گے، بڑی مزیدار دلیل. لیکن مبارک بھائی اوور ٹو یو. جی جی مبارک. تو جی میری آواز آ رہی ہے ٹھیک سے؟ صحیح آ رہی ہے. ایک منٹ. تو اگر آپ بریک لے رہے ہیں تو تھوڑا بہت میں اس پہ بیان کر دوں. بالکل کر دیں آپ. میں 5 منٹ کا جب پانی وانی پی لیتا ہوں جب تک. ٹھیک ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. تو بات میں وہی کروں گا جو ہمارے سلمان بھائی نے ابھی تک سمجھائی ہے، اور تھوڑا شارٹ میں. تو میں پریزنٹ کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنی بات رکھتا ہوں. ایک منٹ. یہ سلمان بھائی اور ہم نے بہت پہلے یہ اسٹریم کی تھی، اور کسی وجہ سے وہ اسٹریم خراب ہو گئی تھی، تو ہم اس پروگرام کو دوبارہ کر رہے ہیں تاکہ آپ تک یہ ٹاپک پہنچ جائے. اصولی بات یہی ہے مبارک بھائی، جب تک اپنا جی مائک صحیح کریں، کہ اتنی قرآن کی آیتیں ٹھیک. ہونے کے بعد رسول اس کو ایک مولت کے لیے بھی جائز نہیں کر سکتے تھے. یہ ہماری اصولی بات ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی صحیح. بات میں صورت آ رہی ہے. سورہ نساء جو مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں دیکھیں میں پیچھے والی لاتا ہوں تو یہ دیکھیں، یہ بھی سورہ نساء چلو مدینہ کی ہے، اور یہ لیکن سورہ روم ہے، یہ دیکھیں کب نازل ہوئی ہے. تو الگ الگ وقتوں میں باتیں آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آیت ہیں. تو رسول کیوں 2 دن کے لیے اور 4 دن کے لیے ایک دم سے جائز کر دیں گے؟ ٹھیک ہے. تو یہ بات رسول پہ لگانا، یہ صرف ایک جوہینی کی روایت کی بنیاد پہ، جہاں پہ رسول خود کہہ رہے ہیں. باقی کسی روایت میں رسول خود نہیں کہہ رہے، کوئی آنے والا بتا رہا ہے، کوئی صحابی بتا رہا ہے. اور تو ایک روایت بالکل. کا اور تھوڑا غلط ہے. جی بولیں آپ. جی جی جی. اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ اگر حدیث سمجھ میں نہ آئے تو آپ قرآن کی آیت کو ایبروگیٹ کر دو. یہ بے وقوفیاں بھی ہوئی ہے. چلیں میں تھوڑا سا آپ کا یہ اسکرین روکنا چاہوں گا جب تک آپ بریک لے لیجئے. اسماعیل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت میں بہت کچھ شکریہ. زبردست. وعلیکم جی السلام بھائی. وعلیکم السلام دولج والا بھائی، بنے رہیں آپ ساتھ میں. چلیں یہ میری اسکرین نظر آ رہی ہے اسماعیل بھائی؟ جی ہاں جی ہاں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو دوستو آج آپ کے سامنے نکاح متع پر ایک اہم ریسرچ جو ہے وہ پیش ہو رہی ہے. اس طرح کے نکاح کو کانٹریکٹ میرج بھی کہا جاتا ہے، جب صحابہ رضی اللہ عنہم کسی وجہ سے یعنی جنگ کے دوران یا کسی سفر میں اپنی بیویوں سے دور رہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی ڈیمانڈ کرتے کہ اپنی ضرورت کے لیے کچھ ٹیمپرلی نکاح متع کی اجازت دے دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کی اجازت دیتے تھے، اور جس کی میعاد کتنی تھی؟ 3 دن تھی. اور یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اب بات اپن آگے چلتے ہیں شارٹ میں، بالکل 5 یا 10 منٹ میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں. پھر یہ ہوتا تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اس اجازت کے بعد متع کے لیے عورت کی تلاش میں نکل جاتے تھے، جس میں ایک واقعہ بار بار ذکر ہوتا ہے کہ ایک چادر کے عوض میں نکاح متع کیا گیا. مطلب چادر دے دی عورت کو مہر کے روپ میں اور نکاح متع کیا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ حدیث کے نمبر بھی ہیں آپ کے سامنے کہ یہ جو ہے اجازت دی گئی تھی یہ اس کے بارے میں. اب اتنا سن کر کوئی مسلمان یہ نہ سوچے کہ اسلام میں کتنی غلط پرمپرا رہی ہے. آج ہم یہی ثابت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کس طرح پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے. بات آگے بڑھانے سے پہلے ہمارا نظریہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نکاح متع کے سرے سے خارج کرتے ہیں اس کو، اور اس کو حرام سمجھتے ہیں. اور بات صرف سمجھنے کی نہیں ہے، یہاں باقاعدہ ثابت کیا جائے گا انشاءاللہ کہ یہ حرام ہے.
تو چلیں آپریشن شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم وہ حدیثیں دیکھ لیتے ہیں جس میں متع کرنے کی اجازت دی گئی تھی. تو یہ آپ کے سامنے وہ حدیث ہے جس میں اجازت دی گئی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ اس کہ میں اس میں آواز آواز میوٹ کر لے بھائی آپ سب. تو دیکھا آپ نے کہ اس میں متع کرنے کی حدیثیں موجود ہے اور باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دے رہے ہیں. اور جو اسلامو فوب ہیں وہ انہی حدیث کے ذریعے آدھی بات بتاتے ہیں اور آدھی چھپا جاتے ہیں. اب چلتے ہیں اہم ٹاپک پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو حرام کب ٹھہرایا. سب سے بڑا جھول یہیں سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ حرام کیا گیا تھا غزوہ خیبر کے موقع پر، جو کہ ہوا تھا سن 629 عیسوی کو. یہ دیکھیں آپ غزوہ خیبر، حدیث آپ کے سامنے. پھر فتح مکہ کے وقت اجازت بھی دی جاتی ہے، وہ ہم نے بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے، اس کی سلائیڈ میں ایک منٹ. ٹھیک، تو اجازت پھر منع کر دیا جاتا ہے پھر قیامت تک کے لیے. فتح مکہ کا سال تھا یعنی خیبر سے ایک سال بعد. فتح مکہ کا جو سال تھا وہ جنگ خیبر سے ایک سال بعد. اب مزیدار بات یہ ہے کہ ایک بار پھر متع حرام کیا جاتا ہے خیبر کے بعد فتح مکہ پر. اس بار نہیں سوری، خیبر کے بعد فتح مکہ اور فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر، جو کہ فتح مکہ سے بھی 2 سال بعد کا واقعہ ہے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ متع کو بار بار حلال کیا جا رہا ہے اور حرام کیا جا رہا ہے. اور دعویٰ کب کیا جا رہا ہے؟ دعویٰ کیا جا رہا ہے قیامت تک کے لیے. مطلب جب جھوٹی حدیث گڑھنے والوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا تو اس میں یہ بات بالکل ایک چور دروازے سے گھسانے کی کوشش کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے پکے نہیں تھے. میری آواز آ رہی ہے نا؟ تھوڑا کنفرم کر دیجیے گا. میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. ٹھیک آ رہی ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ جو کھیل کھیلا گیا نا جھوٹی حدیث گڑھنے کا، اس میں ایک چیز یہ بھی شامل کر دی گئی تاکہ لوگ خود ہی سوچیں اس بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت تک کے لیے اس کو حرام ٹھہرا رہے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کیسے بدل سکتے ہیں؟ یہ قیامت والا ٹائم پیریڈ بار بار چینج کیوں ہو رہا ہے؟ ذرا سوچے. اس بیان کو بار بار بدلنے سے کس کی کریڈیبلٹی گھٹے گی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اس بیان سے نہیں گھٹے گی کہ یار یہ قیامت تک کا وعدہ کرتے ہیں اور پھر پلٹی مار جاتے ہیں؟ کیا ایسا پوسیبل ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بول سکتے ہیں بار بار؟ ٹھیک ہے، چلیں یہ دیکھیں، یہ سب وہ حدیثیں آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا کہ کب کب منع فرمایا جا رہا ہے. اچھا، پھر اور مزیدار بات دیکھیں آپ یہاں پہ کہ منع کرتے کرتے اب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک یہ واقعہ جاتا ہے. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پردہ فرما گئے، اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تب تک ان کو منع کرنا پڑ رہا ہے. تو بات شروع ہوئی تھی خیبر سے، فتح مکہ، پھر اس کے بعد حجۃ الوداع، اس کے بعد حضرت ابو بکر کا دور، اس کے بعد حضرت عمر کا دور رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین. تو یہ مطلب یہ کون لوگ تھے آخر؟ ذرا سوچیں آپ کہ وہ کون لوگ تھے جو متع کو ختم ہی نہیں ہونے دے رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ نے خیبر سن لیا، فتح مکہ سن لیا، حجۃ الوداع سن لیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا اور کیا ہو سکتا ہے نا؟ تو یہ جو آپ کے سامنے ہے کہ حضرت عمر کے زمانے تک یہ معاملہ گیا. تو اصل میں ہم صحابی کی غلطی نہیں بتا رہے ہیں،
اور معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے. اصل میں جو ان کے نام پر جنہوں نے یہ ساری باتیں گڑھی ہے اپنے مطلب کے لیے، ہم ان کی پول کھول رہے ہیں کہ صحابیوں کے نام پہ بھی جو ہے جھوٹ گڑا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. ایک اور حیرانی والی بات، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 3434. اچھا میری آواز جہاں پہ بھی بریک ہوئے تو بتا دیجیے گا. جی جی جی. ٹھیک ہے، اب یہ حدیث دیکھیں آپ. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ میں کھڑے ہوئے تھے اور کہا بے شک کچھ لوگ ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر. اللہ نے ان کے دلوں کو بھی اندھا کر دیا ہے جس طرح ان کی آنکھوں کو اندھا کیا ہے. وہ لوگوں کو متع کے جائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں. وہ ایک آدمی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پر اعتراض کر رہے تھے. مطلب حضرت عبداللہ بن زبیر کس کے بارے میں بتا رہے تھے؟ حضرت ابن عباس کے بارے میں. اور بیان کتنا خطرناک ہے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو بھی اندھا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ابن عباس کے بارے میں بول رہے ہیں وہ. اس پر انہوں نے ان کو پکارا اور کہا آپ بے ادب کم سمجھ ہو. میری عمر کی قسم بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں متع کیا جاتا تھا. تو ابن زبیر رضی اللہ نے ان سے کہا آپ خود اپنے ساتھ اس کا تجربہ کر دیکھو. خدا کی قسم اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہارے ہی ان پتھروں سے تمہیں سنگسار کروں گا. نکاح متع کرنے والوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سنگسار کروں گا، مطلب تم کو زنا کرنے کی سزا دوں گا. ٹھیک ہے، یہ مطلب کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ابن عباس کو. ماشاء اللہ. ہے نا. اس دوران میں جب وہ ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی ان کے پاس آیا اور متع کے بارے میں ان سے فتویٰ مانگا تو انہوں نے اس سے جائز ہونے کا حکم دیا. اب بتائیے کہ ابن عباس ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ مطلب حضرت علی اور تمام دوسرے صحابہ جو تھے رضی اللہ عنہ سبھی ان کو ابن عباس کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ حرام ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایسی کیا پڑی ہوئی تھی کہ وہ اتنی ساری باتیں اور حدیثیں گواہیاں ان کے پاس آنے کے بعد بھی وہ اپنی عادت سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے اور نکاح متع کو جائز ہونے کا حکم دے رہے تھے. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ابن عباس حضرت علی کو بھی جھوٹا معاذ اللہ سمجھتے تھے کیا؟ جب انہوں نے بول دیا تو پھر بات ہو گئی. اس سے تو پھر یہ ثابت ہو رہا ہے اس حدیث سے کہ ابن عباس کے پاس جو بھی گواہی لے کر آتا تھا وہ سب کو جھوٹا سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے. کیا یہ پاسبل ہے کہ ابن عباس اس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بڑی جب ہم یہ سوال اٹھیں گے نا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حدیثوں میں کتنا جھول ہوا ہے. چلیں اب یہ دیکھیں آیت قرآن کی 66 کی آیت نمبر 1. اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ تم اس کو حرام کیسے ٹھہرا سکتے ہو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نکاح متع جو ہے وہ بار بار حلال کیا جا رہا ہے تو وہ کس کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ اللہ کی طرف سے حلال کیا جا رہا ہے؟ اور اگر سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے ہی اگر نکاح متع کو حلال کیا تھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو حرام کیا تھا تو پھر اللہ کی بات یہاں پہ کانٹریڈکٹ ہو گئی. کیا اللہ کا فرمان اس طریقے سے ٹکرا سکتا ہے آپس میں؟ اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال اٹھایا تھا کہ سورہ نساء کی اگر آپ اس کو ایبروگیٹ مانتے ہو تو پھر پوری آیت کو مانو کیونکہ پوری آیت جو ہے وہ آخری والی بات سے کنیکٹڈ ہے. اور اس سے مزیدار بات کہ وہی آیت اس کی پہلے والی آیت یعنی کہ 23 سے کنیکٹڈ ہے. تو اگر یہ ایبروگیٹ ہوگی
تو اس کے ساتھ 23 بھی ایبروگیٹ ہو جائے گی، اور وہ امپاسبل ہے، کیونکہ وہ آیت میں پورے مسلمان کا پورا کس طریقے سے نکاح کرنا ہے پورا قانون موجود ہے، جو کہ ایبروگیٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ سلمان بھائی سمجھ رہے ہیں آپ؟ زبردست بھائی، بالکل۔ تو جو بھی اسکالر ہیں پہلے اپنی عقل لگائیں کہ بھئی 23 اور 24 نمبر کی آیتیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ وہ مطلب آدھی بات جو ہے 23 میں لکھی ہوئی ہے، آدھی بات 24 میں لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ سمجھوتے والی بات کہی گئی ہے، تو یہ امپاسبل ہے کہ وہ ایبروگیٹ ہو جائے۔ تو کل ملا کے یہ ساری جو حدیثوں کے نام پہ کہانیاں گڑھی گئی ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، یہ ساری باتوں کے پہلے فتح مکہ، حجۃ الوداع کے پہلے قرآن میں سورہ طلاق آ چکی تھی۔ آپ اگر کسی کو طلاق دو گے تو طلاق کے جتنے بھی اصول ہیں آپ کو فالو کرنا پڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے دو طرح کا نکاح نہیں بنایا ہے کہ آپ ایک طرف تو جو ہے طلاق دے کے یوں ہی غائب ہو جاؤ، اور دوسری طرف آپ جو ہے دوسری اپنے بیوی کو طلاق دے رہے ہو تو 3 مہینے کا جو ہے اس کو فالو کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں رحم بھی ٹھہرتا ہے، اور اگر رحم ٹھہرتا ہے تو پھر طلاق دینا امپاسبل ہے۔ تو یہ جو 3 دن کا جو یہ میں ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویشالے کھولنے کا جو کام کیا ہے مسلمانوں کے کچھ اسکالرس نے، اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو نکاح متعہ جیسی غلیظ پرمپرا کو اسلام میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو ان لوگوں کو پہچانو۔ جہاں پہ سورہ طلاق کا پورا قانون مکمل ہو چکا ہو، وہاں پہ اس طریقے سے نکاح اور طلاق امپاسبل ہے۔ اور جہاں تک سمجھوتے والی بات ہے تو یہ سمجھوتا سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں آپ دیکھیے گا، وہاں بھی ایک سمجھوتا ہو رہا ہے، اور سمجھوتا کئی طریقے کا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو شوہر کی طرف سے بے رخی کا ڈر ہو تو بھی سمجھوتا، اس پہ ہم ویڈیو بنائیں گے ایک، کہ سمجھوتے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ چلیں، یہ میری یہاں پہ بات مکمل ہوئی، تو سلمان بھائی آپ کنٹینیو کریں۔ ماشاء اللہ زبردست بھائی اسلام میں میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، جتنے بھی آپ حدیثیں کور کرے جی وہ جو ہے سو صحیح حدیثیں ہیں؟ جی حدیثیں تو سبھی صحیح ہے، لیکن آپس میں ٹکرا رہی ہے۔ اچھا 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 جی اچھا۔ میں ایک بات پوچھ رہا تھا، جی آواز آ رہی ہے پوچھو میری؟ نالج والا۔ ہاں بالکل جی آ رہی۔ ہاں، یہ جو حدیث تھی نکاح ہوتا وہ بولتے نا ایک بار ہی حلال ہو گیا تھا تھوڑے 3 دن کے لیے، پھر بعد میں حرام ہو گیا تھا، اب قیامت تک کے لیے حرام ہے، تو کیا ایک بار ہی حلال ہوا تھا یا بار بار حلال ہوا تھا؟ یہ ایسا بھی ہے کہ 2-3 بار حلال ہوا، حرام ہوا ہے پھر حلال ہوا، ایسا بھی ہوا ہے کیا؟ ہاں، تو ایسا بھی لکھا ہوا ہے؟ یہی تو سوال ہے نالج والا بھائی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایک بار ہی ہوا ہے یا ایک بار حلال ہوا پھر حرام ہوا، ایسا بھی حلال ہوا پھر 2-3 بار ہی حلال حرام ہوا ہے کیا؟ یا وہ تو جی ایک ہی بار مانتے ہیں نا، وہ نالج والے بھائی نہیں، ایک ہی نالج بار والے حلال بھائی ہوا۔ امام مسلم نے ایک حدیث کا نمبر میں دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو، باب باندھا ہے کہ متع کے بارے میں کہ پہلے حلال ہوا پھر حرام ہوا پھر حلال ہوا پھر حرام ہوا۔ اسی طرح سے امام بغوی نے بھی لکھا ہے کہ اسلام میں اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسی اسٹرینج چیز نہیں ملتی ہے جو ایک پہلے حلال تھی پھر حرام ہوئی پھر حلال تھی پھر حرام ہوئی۔ اسی طرح سے ابن عربی نے بھی یہ والی بات لکھی ہے، اور اسی طرح سے امام قرطبی بھی یہ والی بات لکھتے ہیں، اور نیچے لکھتے ہیں کہ کچھ اسکالرس تو اس کو یہ مانتے ہیں کہ 7 مرتبہ حلال ہوا اور 7 مرتبہ حرام ہوا۔ اچھا جی۔ ہاں اچھا جی، یہ ایسے ہی سوچا تھا ہم نے بھی۔ تو بنیادی بات کیا ہے نا، بھائی اسلام صاحب نے جو آگے کی اپروچ ڈیولپ کری کہ دیکھیں کسی ایزمپشن کو اگر آپ نے مان لیا کہ چلیں یہ جائز ہو گیا تھا یا اللہ کے رسول نے کچھ ٹائم کے لیے جائز کیا تھا، پھر ہم اس کو جب قرآن کو دیکھیں گے تو کئی چیزیں فٹ ہی نہیں بیٹھتی کہ وہاں تو آپ نے پیسے دیے 30 دن تک بات تھی، 30 دن کے بعد آگے چل گئے، وہ آٹومیٹک طلاق مانی جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب طلاق دو تو ہاں، رحم کا معاملہ کرو۔
सूर्य बकरा हाँ नंबर 228 में है, सूर्य जो तहरीम गालिबन सूर्य तलाक में ये पूरा किस्सा है, तो वो क्या हो जाएगा। इसी तरह से इनहेरिटेंस की बात अगर करें, इसमें जो मुता वाली औरत होती है, बच्चे का तो कुछ फुकाहा ने हिस्सा बता भी दिया है कि जो अगर बच्चा हो गया तो चलो उसका इनहेरिटेंस में हिस्सा मान लिया जाएगा, लेकिन बीवी का नहीं माना है, तो उसका बीवी का आपने हिस्सा ही नहीं माना, बच्चे का मान लिया, तो वहां उसका फिर हक मारा गया। दूसरी बात, तीसरी बात क्या, सूर्य निसा मैंने आयत नंबर हाँ मैं सूर्य निसा, भाई एक बात पूरी कर लूं, सूर्य निसा आयत नंबर गालिबन 19 में क्लियर लिखा हुआ है कि एक आखिरी का आयत है कि ये जो है मेहर के ऊपर है कि अगर तुमने अपनी बीवी को बहुत सारा मेहर दिया हो तो उसे परेशान लेके वापस मत करो, भला तुम उस पर जुल्म करके लोगे, जबकि तुम करीब हो चुके थे और तुमने एक दूसरे से पक्का वादा कर रखा था, मीसाकन गलीजा, सूर्य निसा आयत नंबर 19 में, मीसाकन गलीजा, तुमसे सबने तुम दोनों ने पक्का वादा कर रखा था एक दूसरे से, और सारे स्कॉलर्स ने लिखा है ये पक्का वादा निकाह है। अब ये कौन सा पक्का वादा जो 1 महीने तक है, ये 3 दिन तक है, 10 दिन तक है, इनके कुरान के किसी डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा कि अल्लाह के रसूल ने कुछ टाइम के लिए हलाल भी किया होगा इसको। ये बुनियादी बात है, यानी कि कुरान के हर पैरामीटर निकाह के, हर पैरामीटर मियाँ बीवी के जो हमने आयतें भी दिखाई, वो फिट ही नहीं बैठते, वो बिल्कुल खिलाफ जाते हैं। निकाह मुता छोड़े, निकाह मिस्यार के खिलाफ जाते हैं, निकाह मुता तो चले। और जी सलमान भाई, और प्रेग्नेंट, अगर वो औरत प्रेग्नेंट हो जाए तो उसका क्या? उसका क्या, उसके 9 महीने का और जो 12 महीने का आप उसका खर्चा देते हो उसका क्या, ठीक है। तो ये इन्फिल्ट्रेटेड है। अब इसको जैसे जैसे हुकूमतों के टाइम पे किया गया, तो मैं शेयर कर रहा हूँ उसकी वाई इस्लाम भाई। तो अब ये देखिए, एक और चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए, एक ही हमारा रिव्यू चल रहा है, हम कोई नतीजे पे नहीं जा रहे, इन जनरल अपना नतीजा ले रहे हैं, लेकिन कोई इस पे थोप नहीं रहे। अब देखें उसूली बात क्या है। अम्मा आयशा जो एक हदीस जो है वो बुखारी में मौजूद है, वो है 5127। अब देखें, अम्मा आयशा क्लियरली बता रही है कि जमाने जिहालत में अल्लाह के रसूल ने उनको बताया, सॉरी, अम्मा आयशा ने बताया कि जमाने जहलत में 4 तरीके के निकाह होते थे। इस्लाम में 4 तरीके के निकाह होते थे जमाने जहलत में, क्लियर हो गई बात। अब वो चारों तरीके के निकाह बता रही हैं, एक बार भी वो नहीं कह रही कि निकाह मुता होता था, उन्होंने निकाह मुता का जिक्र ही नहीं किया इसमें। भाई अगर इतना मुता आम था, ये किसी रीजनल लोकल प्रैक्टिस थी, कहाँ से आई उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अम्मा आयशा जब बोल रही हैं कि 4 तरीके के निकाह होते थे, वो चारों लिखे हुए हैं, आप जाके पढ़ लेना, लंबी हदीस है, इसमें उन्होंने निकाह मुता का जिक्र ही नहीं किया, यानी इतनी कोई प्रचलित चीज नहीं थी जितनी बताई जा रही है, ठीक है। अच्छा, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात देखें भाई इस्लाम भाई, अगर कोई सवाल पूछे हमसे कि भाई ये जितनी भी हदीस हमने इकट्ठी करी, तो उसमें निकाह मुता कम सवाल कब आ रहा है, जब जंग पे निकल रहे हैं ना, जब जंग पे निकल रहे हैं, बीवियों से दूर है, यही तो आ रहा है ना बात इस्माइल भाई, जी भाई इस्लाम भाई, तभी जी आ जी रही बात। तब ये हो रहा है कि बीवी से दूरी है, तब ये कह रहे हैं कि खस्सी कर लें, फिर अल्लाह के रसूल बकौल उस रिवायत की इजाजत दे रहे हैं। तो सवाल आता है कि जंग के मामले में आ रहा है, आम तौर पे नहीं हो रहा है ऐसा मामला, किसी भी रिवायत को उठा ले, आम तौर पे निकाह मुता नहीं हो रहा, जो जिससे मजबूत रिवायतों से साबित है। तारीख में भले ही मिल जाएगा और मटेरियल, लेकिन सही हदीसों में जंग के मौके पे ही मामला हो रहे हैं। अब सवाल होता है कि जंग पे आप बीवी ले आ सकते थे, तो बोलेंगे नहीं ले आ नहीं पाते थे, बहुत दूर दराज का सफर होता था। अब मैं सवाल करूंगा कि अगर अच्छा ऐसा था, तो बुखारी 2593 और मुस्लिम 2770 में अम्मा आयशा फरमाती है कि जब भी रसूलुल्लाह जिहाद पे जाते, तो वो कुरानदेजी करते कि किस बीवी को साथ ले जाएं, और जिसका नाम आता वो उनके साथ उस जंग पे जाती थी, और अम्मा आयशा भी कई बार गईं। अगर जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के निकाह के कायल होते, तो अपनी किसी बीवी को नहीं ले जाते, वो भी वही अमर नाउजुबिल्लाह करते कि 30 दिन 40 दिन की जितनी भी जंग चल रही है वहां पे वो अल्लाह के रसूल निकाह कर लेते हैं, और जब वहां से वापस आते वो निकाह खत्म हो जाता। अल्लाह के रसूल का उम्महातुल मोमिनीन को कि हर बार किसी एक को ले जाना, ये साबित करता है कि निकाह मुता कोई जैसी कोई चीज ना कुरान ने सिखाई है, ना अल्लाह के रसूल की तालीमात में है। और जब अल्लाह के रसूल खुद अपनी बीवी को ले जाते थे, तो ये मुमकिन नहीं है कि जो ले जाना चाहता है उससे मना करते हो, क्योंकि घूम फिर के बात तो ये है ना कि जंग में दूरी हो रही है ना। तो ये उसूली बात है कि हमें किसी अमल से भी नहीं मिल रहा कि जब अल्लाह के रसूल ही साथ में ले जा रहे हैं उम्महातुल मोमिनीन को, किसी एक को साथ में ले जा रहे हैं लंबा वक्त के लिए, तो क्यों साहबा से मना करेंगे, यानी कि जो शादीशुदा है उनको तो अलाउ करें कम से कम। तो हर पहलू पे, चाहे कुरान से आप एनालाइज करें, चाहे हदीस दूसरी हदीसों से एनालाइज करें, तो इससे मामला सारा बिगड़ तो मिलता है। किस कॉन्टेक्स्ट का, कि निकाह मुता हराम तो है, लेकिन रसूल ने कभी उसको हलाल किया ही नहीं, दो दिन के लिए भी नहीं किया उसको हलाल, ठीक है। वो रिवायतें क्या आई हैं उस पर एनालाइज करना जरूरी है, हम उस पर थोड़ा बहुत नजर डालेंगे ताकि लोगों को ये लगे कि भाई उन रिवायतों का क्या करना है। देखें, एक और मैं हदीस आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये हदीस है सही मुस्लिम की 1405, स्क्रीन पे दिख रही है भाई इस्लाम भाई, जी ठीक है। अब इसमें सॉरी, जूम कर लीजिएगा। जूम,
चले मैं 1225 पे मतलब sunna.com पे खोल दूंगा, मैं पढ़ देता हूँ उसको, है ना। सही मुस्लिम 1225A, ये दूसरी नंबर है ना 1225A। इसमें लिखा है गुनैम बिन कैस कहते हैं कि मैंने साद बिन अबी वकास से पूछा मुता के बारे में। किसके बारे में? साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा मुता के बारे में। उन्होंने कहा ये हम किया करते थे। कब किया करते थे? जब हम काफिर थे, मक्का में रहते थे तब। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने मदीना में किया, हमने उन्हें खैबर में खैबर से पहले किया, हमने औतास पे किया, हमने कुछ नहीं बोला उन्होंने। जी साद बिन अबी वकास कहते हैं हम किया होता था, ये मुता किया हमने, लेकिन जब किया था हम काफिर थे। अब बताइए हदीस आपको कोई नहीं बोलेगा। तो इससे तो हम खुद भाई इन्होंने बताया कि कई जमाने जहालत का मसला था, और जिसने बाद में फॉलो किया तो उसको कुरान का इल्म नहीं था जो नए नए आए थे, और रसूल ने कभी इसको हलाल नहीं किया। ये हदीस, ये भी तो सही हदीस है ना। कोई ये ना समझे कि हम कुरान की आयतें पेश कर रहे हैं, वो हदीस भी हमने पेश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कही रही कि एक हदीस है सलमा बिन अकवा की, जो मैंने स्क्रीन पे दिखाई है। वो कह रहे हैं कि हमें बीवियों से बहुत दूरी हो गई थी, इसलिए हमने पूछा कि हम खदसी हो जाएं वगैरह, इस तरह से बातें, तब इजाजत दी गई। तो सलमा बिन अकवा और जाबिर जो ये रिवायत कर रहे हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वाली बात कि हम जंग में हैं, बहुत दूरी हो गई है ना, रहा नहीं जा रहा, इस तरह की रिवायत आ रही है। तो जिस वक्त वो ये बात बयान कर रहे थे, ठीक है, वो समझे कि उनकी उम्र बहुत कम थी, यानी कि उनका निकाह भी नहीं हुआ था। यानी कि जिन रिवायतों में सलमा बिन अकवा या जाबिर बयान कर रहे हैं कि हम अपनी बीवियों से दूर थे, उन रिवायतों में उस वक्त, उस मौके पर, चाहे औतास का मुकाम हो, चाहे खैबर का हो, या किसी का भी हो, उस वक्त उनकी शादी साबित नहीं है। ना सलमा बिन अकवा की शादी हुई थी उस वक्त, अगर आप अस्मा रुजाल किताब से देखें, ना जाबिर की शादी हुई थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो वो कैसे कह सकते हैं कि अपनी बीवियों की दूरी की वजह से हम रहा नहीं जा रहा था हमसे। जो दो मेन रावी, उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। उनकी शादी सलमा बिन अकवा के जो पहला बच्चा हुआ है, इलियास नाम था उनका, वो 30 हिजरी में हुआ है, यानी कि रसूल के जाने के 10 साल बाद। ठीक है। इसी तरह अबू ज़र गिफ़ारी की बात है कि अबू ज़र गिफ़ारी भी, एक रिवायत आती है कि हम रह नहीं पाते थे जंगों में, इसलिए मुता की बात हुई। अबू ज़र गिफ़ारी की भी जो निकाह हुआ है उम्मे दुर से हुआ है, उम्मे दुर से हुआ है। उनको भी बड़े ज़्यादा स्कॉलर बोलते हैं कि वो ताबई थी, वो सहाबिया नहीं थी, उनका भी बहुत लेट निकाह हुआ है। तो उनको वो जिस वक्त वो बता रहे हैं कि हम दूर रह नहीं पा रहे थे, उस वक्त तो उनका निकाह ही साबित नहीं है। सही हदीसों का बता रहा हूँ मैं, और ये अगर कोई डिटेल में जाएगा तो मैं उसको हवाला दे दूंगा कि निकाह आप साबित कर दें। अच्छा, बाकी जो रिवायत हमने बता दी, जोहैना वाली रिवायत है, वो आपस में कंट्राडिक्टरी है। तो अब नतीजा क्या निकला इतनी कहानी करके? अब मैं बताता हूँ कि यहाँ से एक आया कहाँ से। ये आया मदीना से। कुछ मक्का से चल रहा था ज़माने जहलत में, कुछ मदीना में यहूदियों के अंदर ये प्रैक्टिस मौजूद थी जो हमें मिलती है। मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत बोरिंग हो जाएगा। असल में क्या है, तलमूद जो है, तलमूद में एक शादी, एक तरह की शादी का ज़िक्र आया है। बाबुल, यानी कि जब यहूदी वहाँ रहते थे ना, पर्शिया में, एंशियंट पर्शियन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के ज़माने की बात है, उस पुराने में रहते थे। तो ये उनके ही स्कॉलर्स ने, यहूदियों ने लिखा है कि इनके अंदर जो है ये टेम्परेरी मैरिज मैरिज वाला कंसेप्ट आ गया था यहूदियों के अंदर, यानी कि रसूल से बहुत पहले की बात है। और उनको बोला जाता था कि जब इनके रहबाई जो हैं, यहूदियों के जो रहबाई है ना, जब दावत के काम से दूसरे दूसरे शहर जाते थे, तो वहाँ ऐलान करते थे कि मेरा एक दिन के लिए कौन होगा। यानी कि जितने वक्त के लिए वो रहते थे उस शहर में, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो वो उस वक्त के लिए किसी खातून से निकाह कर लिया करते थे। ठीक है। और जब तक दावत का काम छोड़ू खत्म, तो वहीं छोड़ दिया करते थे लोग, क्योंकि उनकी इज्जत क्या करते थे, कोई ना कोई अपनी बेटी दे ही दिया करता था। इस पे फिर यहूदियों को जब बड़ी बेइज्जती हुई, तो उन्होंने इसका बड़ा दिफा करना की कोशिश करी कि नहीं, देखें, वो इस तवाज़ी ताल्लुक के लिए नहीं रखते थे, वो बस थोड़ा दिल लगा रहे, वो छूते नहीं थे उनको। अभी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है भाई इस्लाम भाई क्या 7 दिन और 8 दिन रख रहे हैं, बोल रहे हैं छूते नहीं थे, खाली दिन दिन की बात हो जाती है, बहन आखिरत है और अल्लाह के यहाँ जाना है तो ये ऐसे-ऐसे जो है यहूदी उलमा जो है डिफेंड करते थे। इनका कांसेप्ट है टेम्परेरी मैरिज का, जो ये पर्शिया से लिया, और मदीना में भी आके निकाह मुता ये प्रैक्टिस करते थे। तो ऐन मुमकिन ये भी है कि अल्लाह के रसूल ने जब खैबर के मौके पे मना किया ना, तो खैबर के मौके पे क्योंकि यहूदियों से जंग थी, तो यहूदियों को खिताब करते हुए मना किया कि तुम्हारी किताब में निकाह मुता हराम है, तुम निकाह मुता क्यों करते हो? ये एक बहुत दूसरा जो अल्टरनेटिव है, जो हम और तावीलें करते हैं वो कमज़ोर हैं, ये तावीलें मज़बूत हैं। खैबर के मौके पे जो ऐलान किया जा रहा है, वो ख़ास बनी इसराइल को लेके खिताब किया जा रहा है कि तुम्हारे तो जायज़, तुम्हारे लिए तो हराम है, तो उनके लिए हराम कर दिया। क्योंकि वो प्रैक्टिस किया करते थे, मुसलमान प्रैक्टिस नहीं किया करते थे। एक आध केस मिल जाएगा जो हमने हदीस दी कि मक्का में हम किया करते थे, बनी इसराइल किया करते थे। क्योंकि बनी इसराइल के भी नबी थे, वही आखिरी नबी थे जो ये सालों से इंतजार कर रहे थे, उसकी वजह से वो अरब में आके बसे थे। तो अल्लाह के रसूल उनकी किताब से उनकी गलतियां निकालते थे, उनकी किताब तौरात को सही भी करते थे, लेकिन खैर वो अंदर मानते थे, बाहर जाहिर नहीं करते थे। निकाह मुता जो है असल में बनी इसराइल में राइज था, मदीना में, इसलिए खैबर के मौके पे मना किया गया, जो मौला अली से हमारे पास कॉल है। मुसलमान कभी नहीं करते थे इसको।